السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناول رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ میری عزت کی دھجیاں اڑا کر اچھا نہیں کیا تم نے مس مریم۔ ایک تو سارے اسٹاف کے سامنے اپولوجی پر غصہ تھا جو اس نے صرف اپنی کے بیہودہ حرکتوں سے تنگ کی تھی۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی چونچ اس کے خلاف کھولی تھی جو سارے اسٹاف کے سامنے کروائی تھی، اور وہ 50% نہیں صرف 10% کا مالک تھا، سو اسے مانی پڑی۔ دوسرا، وہ اس کے لیگل کام منظر عام پر لائی تھی جس سے اسے اس نیوز چینل سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اوہ، تمہاری بے عزت بھی ہے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے بولی، انداز جلانے والا تھا۔ بہت اچھل رہی ہو نا، پچھتاؤ گی، رو گی بہت، اور چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، کیا مارو گے؟ کیا کرو گے؟ کڈنیپ کرو گے؟ بتاؤ، سینے پہ بازو باندھے لپیٹے پوچھا تھا۔ نہیں، اس سے بھی برا، یہاں سے جب گھر جاؤ گی نا تو اندازہ ہوگا تمہیں تکلیف کا، ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اچھا، جیسا کہ کیا کرو گے؟ ابھی بھی وہ پورے اعتماد ظاہر کر رہی تھی، مگر اصل میں وہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ جلنے کے بعد کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا عجیب سا جواب اسے تشویش میں مبتلا کیے تھا۔ مطلب تم میرا چہرہ جلاؤ گے؟ وہ ایک گھسی پٹی ایسڈ پھینکنا، مطلب یار حد نہیں، یہ بس کرو، تھکتے نہیں ہو تم مرد ایسی اوچھی حرکتیں کر کے؟ وہ حیران ہوئی تھی اس بندے کی پسماندہ سوچ پر۔ شٹ، یہ ٹریفک ابھی بھی جام ہونی تھی۔ فائق، کسی اور راستے کو یو ٹرن کرو، ڈرائیور فائق کر رہا تھا۔ پر سر، وہ تو گلیوں کا ہی راستہ بچا ہے۔ اوکے، لے لو تم کسی اور گلی میں ٹرن، وہاں سے پھر کسی اور روڈ پہ لے لینا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے ہی کہا تھا۔ وہ بندہ اس کی پہنچ سے آج بھی نکل چکا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس کو اتنی آسانی سے دھوکہ دے رہا تھا؟ یا اس کے ساتھ کوئی ملا تھا جو اسے پہلے سے آگاہ کر سکتا تھا؟ یہ سوچ دماغ خراب کر رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے معمول سے پہلے نکلی تھی، لیکن یہ کیا تھا؟ گلی کے شروع ہونے سے پہلے چیخو پکار کی آواز سے وہ چونکی اور تیزی سے اپنے گھر کی گلی کے اندرونی جانب بڑھی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں گھر کے باہر کھڑی تھی جو بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھا۔ لوگوں کا شور، وہ معاف ہوتے دماغ سے آگ کے بھڑکتے شعلے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ آج جب گھر جاؤ گی نا تو اندازہ ہوگا۔ کوئی آگ بجھاؤ ورنہ ہمارے گھر بھی جل جائیں گے۔ لوگوں کا شور سنتے وہ ہوش میں آئی تھی۔ گرینی، وہ ہذیانی انداز میں چیخنے گھر کے اندر جانے کو بڑھی تھی جب دو عورتوں نے اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میری گرینی اندر ہے، وہ چیختے ہوئے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ نہیں مریم، دیکھ نہیں رہی آگ کیسے پھیل رہی ہے؟ فائر بریگیڈ وہاں پہنچے تھے۔ آگ بری طرح سے لگی تھی جس نے پورا گھر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر کافی حد تک وہ بچانے میں کامیاب تھے۔ چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں مجھے، وہ اپنے آپ چھڑاتے بری طرح چیخی تھی۔ زمین پیر قدموں تلے کیسے نکلتی ہے اس کو اب اندازہ ہوا تھا۔ کیا ہوا فائق؟ سر پتہ نہیں، لوگوں کا رش ہے آگے۔ گلی کی نکڑ پر گاڑی روکتے وہ اترا تھا۔ سنو، کیا ہوا ہے یہاں؟ آگ لگ گئی ہے کسی گھر میں؟ اندر کوئی ہے؟ کچھ لوگوں سے پوچھتا جب وہ سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتی چیختی جا رہی تھی۔ مریم، زیر لب دہراتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کون ہے اندر؟ مریم، وہ پریشانی سے گویا ہوا تھا۔ وہ سرد سے پلٹی تھی۔ وجدان، آنکھوں کی روانی میں وہ اسے دیکھ بولی، میری گرینی اندر ہے، مجھے نہیں جانے دے رہے یہ لوگ، پلیز ان سے کہو مجھے جانے دے۔ وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جانتا تھا اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسے دلاسا تو دے رہا تھا، مگر اندر کی صورتحال ناقابل تشویش تھی۔ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کر رہا تھا اور فائر بریگیڈ نے فرنٹ حصے کی آگ بجھا دی تھی۔ وہ حیران تھا کہ لوگوں پر جو شور شرابہ ڈالنے میں مصروف تھے، مگر انسانیت کی پرواہ انہیں نہیں تھی۔ وہ اندر بڑھ رہا تھا، وہ بھی پیچھے ہی لپکی تھی۔ صبر کہاں تھا؟ دھوئیں سے سارا گھر بھرا پڑا تھا۔ باہر ہی رہو تم، میں نکال لوں گا انہیں، وجدان نے سختی لہجے میں کہا تھا۔ گرینی، آپ ٹھیک ہو؟ آپ؟ ایک ڈر خوف تھا۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز حلق سے برآمد کب ہو رہی تھی۔ آگ کے علاوہ تو کم تھے۔ گھر چھوٹا تھا، اسے تگودو نہیں کرنی پڑی۔ کھانستے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ دو بنے کمروں میں گیا تھا۔ آگ اندرونی حصے میں لگی تھی مگر زیادہ
کافی حد تک نہیں تھی، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ جب لاؤنج میں پڑے آدھے جلے صوفے کے قریب سے ٹھوکر لگی، وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ انہیں سیدھا کیا اور بمشکل باہر تک لاتے فوری ایمبولینس کو کال کی تھی۔ وہ ہاسپٹل تھی۔ آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ مراد بھی وجدان کے بلانے پر وہی تھا۔ مراد نے پانی اس کی طرف بڑھایا تھا، روتے ہاتھ سے دور کرتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ آج احساس ہوا تھا زندگی میں رشتوں کی کتنی کمی تھی اسے۔ اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے تو وہ کیا کرتی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے سے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ دیکھیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، پیشنٹ کی چانسز کم ہیں، ان کی باڈی کا 60% حصہ جل چکا ہے، وہ وجدان کو بتا رہی تھی جب وہ پاس بڑھی تھی۔ پلیز ڈاکٹر، سیو ہر، پلیز ڈاکٹر، میرا واحد سہارا ہے، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی، پلیز ڈاکٹر، وہ خوف کے زیر اثر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں، ہم آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتے، ان کے لنگس دھوئیں سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، سانس نہیں آ رہی، وہ وینٹیلیٹر پر ہے، آگے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ ایک تلخ سچائی سے روشناس کراتے وہ چلی گئی تھی اور وہیں ڈہ گئی تھی۔ مریم، سنبھالو خود کو، وجدان نے سہارا دیا تھا، وہ بالکل اجڑے سے حال میں تھی۔ وجدان ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ان کے کمرے میں گیا تھا۔ ان میں سے مریم کون ہے؟ جی، نرس نے باہر آتے کہا تو کوریڈور کی سنسان جگہ پر اس کی آواز سے وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ پیشنٹ ملنا چاہتی ہیں آپ سے۔ اسے ہلتا نہ دیکھ کر مراد نے کہا جو اس کے قریب آیا تھا، جاؤ۔ وہ آنسوؤں پر ضبط کیے اندر بڑھ گئی تھی، بے ساختہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹتے سفید چادر سے کور تھی وہ۔ چہرے کا بایاں حصہ سارا جھلسا تھا، مشینوں نے ان کی کمزور وجود کو جھگڑا تھا۔ گرینی ضبط کے بندھن کھوتے ہوئے رو رہی تھی۔ مریم، جی، وہ روتے ہوئے متوجہ ہوئی تھی۔ اسے نہیں ہٹائیں پلیز۔ آکسیجن ماسک دوبارہ لگایا تھا۔ خیال رکھنا اپنا، معاف کر دینا مجھے کر دیں آپ معاف، بہت بری ہوں میں، میری وجہ سے ہوا سب، میں ذمہ دار ہوں ان سب کی۔ گرینی نہیں بولیں پلیز، خدارا مجھے معاف کر دے، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ روتے ہوئے بے رب جملے بول رہی تھی۔ مراد اندر آیا تھا اور اندر نظر آتے منظر نے اسے توڑا تھا۔ ابھی کل تو اس سے اتنی لمبی بات ہوئی تھی اور وہ اسے منائے شادی کے لیے وہ اس کا ساتھ دینے کو بھی تیار تھی، اور آج ہر حال میں اسے محبت کا یقین دلانے والا، اسے منانے والا تھا۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ دروازے کے کنارے پر اٹکا تھا۔ میری ابھی بھی صرف بات سنو، شاید وقت تھوڑا اور نصیحتیں زیادہ تکلیف میں تھیں کہ آنسو اور چہرے کے نقوش سے وہ اندازہ لگا رہی تھی۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں۔ ایسے نہیں بولیں یار گرینی، خیال کریں میرا، کیا ہوگا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری بات مانو گی؟ جی۔ ان کی بات سنتے وہ ششدر تھی۔ وہ روم میں تھی، 11 بج چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں ایک دن میں کیسے آپ کی ایڈکٹ ہو سکتی ہوں وجدان؟ اٹس ناٹ گڈ۔ عادتیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ خود کو ڈپٹا تھا۔ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ میرے قریب آئے آپ تو میں روک نہیں سکوں گی آپ کو۔ بہت سے آنسوؤں میں الٹی سیدھی سوچیں پھر سے اس کے دماغ پر حاوی ہو رہی تھی۔ ایک کال سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تیسری دفعہ کی پیڈ سے اس کا نمبر ڈائل کرتے کاٹا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے نہیں چاہیے ہو آپ وجدان، نہیں چاہیے۔ آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ نو، آئی مس یو بیڈلی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے 1 سال پہلے کی لی گئی اپنی اور اس کے نکاح کی تصویر اٹھائی دی۔ ٹوڈے آئی ایم بلیسڈ۔ اس کے الفاظ ذہن میں بازگشت ہوئے تھے۔ مریم فوٹو فریم اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گئی تھی۔ وہ دونوں سفید جوڑوں میں تھے۔ تصویر کھینچنے والی کی کمال مہارت تھی اور اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور وہ اپنی نظروں کے حصار میں اسے لیے تھا۔ یہ منظر نہایت خوبصورتی سے قید ہوا تھا۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہیں۔ میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم۔ نکاح؟ گرینی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی ایسی حالت، مجھے سب سوجے گا۔ آپ ٹھیک ہوں، جسے کہیں گی کر لوں گی، پر گرینی ایسے نہ کریں یار، میرا خیال کریں۔ وہ 2 بہتے آنسوؤں کے بیچ میں بولی تھی۔ ابھی میرے سامنے سانس اکھڑ رہا تھا ڈاکٹر۔ وہ ان کی خراب حالت دیکھ کر چیختے باہر بڑھی تھی۔ تب مراد اندر آیا تھا، وہ ان کا مقصد سمجھ چکا تھا، اسے مندر سے ہٹایا تھا۔ کرو گے اسے؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ انہیں تسلی بخش نظروں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاسپٹل میں گرینی کی وارڈ میں
वो अपना ओढ़ा ब्राउन दुपट्टा ही सर पे लिए ही थी जब मौलवी के साथ वो और वजदान हॉस्पिटल के अंदर आए थे। क्या हुआ, खबर कब थी? ज़िंदगी इस मोड़ पे भी ले लाने वाली थी। उसे ये सोच ही मफलूज कर रही थी। कैसा निकाह था जिसके अंदर गवाह डॉक्टर और नर्स थे। उसे उस वक्त ये सब अपने दुश्मन लग रहे थे। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? नर्स के अपने कंधे पर दबाव से वो होश में आई थी। कबूल है, टूटते आंसुओं के दरमियान कहा था। कबूल है, सिसकियाँ तेज़ हुई थी। कबूल है, आखिरी दफ़ा अदा करते उसे देखा जो सामने बैठा था, जिसे धमकियाँ दी थी, और वो बेसाख्ता उसके दिमाग में एक ही बात आई थी, इरादों का टूटना क्या होता है, क्योंकि हमसे बेहतर प्लानर तो ऊपर बैठा है। जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। उसे कुछ होश नहीं थी क्या हो रहा है। लरसते हाथों से साइन किए थे, अपना आप उस शख्स के नाम कर दिया था। मुबारक हो, वजदान ने मुराद के निकाह के बाद गले मिलते हल्की मुस्कुराहट से कहा था। आई कांट बिलीव दैट कि तेरी शादी में ये मैस भी क्रिएट होना था और कोई फिल्मी सिचुएशन बननी थी। वजदान के बात से मुराद ने उसे घूरा था। खैर, टाइम काफ़ी हो गया है, मैं चलता हूँ। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना। आई विल बी देयर। उसका कंधा थपथपाते वो चला गया था। अब खुश आप? वो मुस्कुराने की सही कर रही थी मगर नाकाम थी। आंसू खुद ही रास्ता बना रहे थे आंखों के रास्ते मेरे बाहर निकलने का। मेरे जाने का शौक नहीं मनाओगी और मुराद से तुम तमीज़ से पेश आओगी। शोहर है अब वो तुम्हारा। उसे अगली नसीहत कही थी। आप कहीं नहीं जा रही मुझे छोड़कर और मैं करूँगी बदतमीज़ी, समझी आप? मुंह बिगाड़ते ग्रैनी के घूरने का असर लिए बगैर कहा था। वो उसकी बात पर सामने बैठा मुस्कुराया था। ग्रैनी इंजेक्शन के ज़ेरे असर थी। कुछ टाइम पहले वो तकलीफ़ की शिद्दत से तड़प रही थी। डॉक्टर ने सुकून आवर इंजेक्शन दिया था जिस पर वो मध्यम सांसों में पुरसुकून थी। घर आते आते 11 बज ही गए थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो खामोशी से सन्नाटे में अंदर की जानिब बढ़ा था। सब तकरीबन सो चुके थे। सीढ़ियाँ अबूर करते कुछ ख्याल दिमाग में आया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं घर वापस आऊँ और तुम मेरे इंतज़ार में हो? वो मेरी सारी थकावटें अपने वजूद में समेट लो। अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुराया था। नॉब घुमाते वो अंदर दाखिल हुआ था। मेरा सुकून। पहली नज़र लैम्प की रोशनी में बिस्तर में छुपे वजूद पर डाली थी। लोगों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी। वॉच उतारते ड्रेसिंग पर रखी थी, शूज़ उतारे थे, जैकेट उतारी और सोफे पर उछालते कबर्ड खोलते अपने आरामदेह कपड़े निकाले थे। रूम में खटपट की आवाज़ उसे महसूस हो रही थी मगर शायद नींद का गलबा था, वो समझने से कासिर थी। 20 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला था। गीले बालों में हाथ फिरते कंघी की थी। बाजू पर कंधे वाली साइड पर जलन का एहसास हुआ था। मिरर के सामने देखा तो वो कट था। शायद जब वो ग्रैनी को लेकर निकला था तब ये चोट उसे आई थी जो काफ़ी गहरा था। साइड ड्रॉर खोलते ट्यूब निकाली, ऑइंटमेंट लगाते वो बिस्तर की तरफ बढ़ा था। सुकून की उस वक्त शदीद तलब थी। बिस्तर पर दराज होते उसे देखा जो उससे इतने फासले पर लेटी थी। उसे खींचकर खुद की जानिब खींचा था। वो दुपट्टा लिए ही सोई थी। उसकी गर्दन से आराम से दुपट्टा निकालते साइड पे रखा था। वो करीब 1 बजे अंदर दाखिल हुआ था। उसके पास आया जो सोफे पर बैठे बैठे सोई थी। उसके साथ बैठते उसका जायज़ा लिया था। वो मगरूर लड़की आज टूटी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद बाल हटाते उसका ढलकता सर सीधा किया था कि वो उसकी तरफ को झुक सी गई थी। आज उसे छूने से वो खुद को नहीं रोक सकती थी। इतनी टेंशन ज़दा माहौल में भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हालात जो भी थे जैसे भी थे, पर वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। शायद यकीन नहीं था उसे। उसका सर सीधा करते अपने कंधों पर रखा था जो नींद में हिली ज़रूर थी मगर अगले ही लम्हे नींद में अपना हाथ उसके हाथ पर रख चुकी थी। मुराद ने उसका हाथ होंठों के करीब करते पहला मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था और साथ ही आंखें बंद की थी। आह कराने की आवाज़ से वो जागी। पहला मंजर खुद को उसके कंधे से लगा देखा मगर अगले लम्हे ग्रैनी को तकलीफ़ में देखकर वह भी सब भूलती हुई फ़ौरन उठी थी। मुराद उसके झटका खाने से उठा था। मरियम, दर्द डॉक्टर, वो बुरी तरह करा रही थी। ग्रैनी, मुराद प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुराद, वो रोते हुए खौफ किसी कैफियत में बोल रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसे तसल्ली देते वो बाहर जा चुका था। डॉक्टर देखें प्लीज़। वो मुसलसल जब वो चेकअप कर रहे थे चीखी जा रही थी। आई एम सॉरी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। झूठ बोल रही है ना तुम? वो ठीक हैं। इतनी ज़ोर से चीखी थी कि डॉक्टर खौफज़दा हो गई थी। नो, कह दो झूठ है। मुराद, ये झूठ कह रही है ना? बोलो मुराद। ऐसा झूठ बोल रही है ना?
वो हिजानी कैफियत में चीखते उनके कदमों में गिरी थी। मरियम प्लीज़ संभालो। वो घुटने के बल उसके साथ झुका था। मरियम ये तय था, सब्र करो। उसके बिखरे बाल दुरुस्त करते उसका दुपट्टा सही किया था। मुराद मैं तुमसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मैं सब भूल जाऊँगी। तुम ग्रैनी से कहो वो उठ जाए, मैं मर जाऊँगी। मुराद प्लीज़ उनसे कहो मुझ पर रहम करें। वो रोते हुए उसकी मिन्नतें कर रही थी। मरियम वो तकलीफ़ में हुआ। उसकी बिखरी हालत देख के उसे संभालना मुश्किल लग रहा था। दूर रहो, एक काम तुमसे कहा था वो भी तुमसे नहीं हो रहा। ओहो दूर रहो मुझसे, मैं खुद उनसे कहूँगी। वो उठेंगी, वो जानती है मरियम अकेली है। वो लुढ़कराते कदमों से उठती उनकी तरफ बढ़ी थी। ग्रैनी आई एम सॉरी, हमेशा मेरी जल्दबाजियाँ सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। मुझे माफ़ कर दे ग्रैनी, आपको मेरी कसम है, प्लीज़ उठ जाएं। ग्रैनी प्लीज़ खुदा का वास्ता, आपने कहा था ना मैं मुराद से बदतमीज़ी भी नहीं करूँगी, उसे दिल से अपना शौहर मानूंगी, पर आप उठ जाएं, खुदारा उठ जाएं। वो रोते हुए बोल रही थी। मुराद ने पीछे उसे संभालते दूर किया था। छोड़ो मुझे, लीव मी मुराद। वो बुरी तरह खुद को छुड़ा रही थी। मरियम मरियम प्लीज़। वो उसे संभालते हलकान हो रहा था। मरियम वो ऐसा कैसे, मुराद वो ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? उनसे कहो मुराद। उसकी जैकेट को झंझोड़ते वो रोते हुए उसे जुनूनी सी लग रही थी। मुराद ने ज़बरदस्ती उसे खुद में समेटा था। छोड़ो मुझे, लीव मी। मुराद हर बंदे ने उस दुनिया को छोड़ना, मरियम हर बंदे ने उस दुनिया को छोड़ना है, आज नहीं तो कल। तुम तो बहादुर बनो ना। नहीं हूँ मैं बहादुर, मेरे साथ ही क्यों? उसके सीने से लगते वो बुरी तरह टूटते बिखर रही थी। खून के मुसलसल चीखने से आंख खुली थी। रिसीव करते हुए वो पूरी नींद से पूरी तरह जागा था। ओ सैड। मैं आता हूँ। एक नज़र उसे देखा जो उससे चिमटी थी। उसे खुद से दूर किया था। उस पर कंफर्टर दुरुस्त करते वो उठा था। चेंज करते चाबी उठाते बाहर की तरफ बढ़ा था। सुबह आंख खुली, पहली नज़र अपने साथ वाली जगह पर लाशौरी तौर पर डाली थी। अपने चेहरे और गर्दन को छुआ जहाँ उसके लम्स उसे महसूस हुए थे। तो क्या वो रात नहीं आया था? लम्स को खामखा शदीद गुस्सा आया था। शायद नींद से बेदार होकर वो उसे देखने की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो नहीं था, जिस पर मूड बुरी तरह बिगड़ा था। बाल समेटे और उठी थी। बेदिली से फ्रेश होते मिरर के आगे खड़ी हुई थी। अपने गले में मौजूद उसका पेंडेंट यूँ महसूस हुआ था जैसे वो उससे लिपटा हो। दुपट्टा संभालते वो नीचे की जानिब बढ़ी थी। लम्स जी मामा, वो इश्तान नहीं आया रात में। मैं उससे पूछ रही थी, वो खुद बेखबर थी। नहीं मामा, शायद नहीं आए। अब वो उन्हें क्या बताती? मैं नींद में उसे यूं ही महसूस हुआ था कि वो आया है। उसकी मोहब्बत का असर भी खुद पर महसूस हुआ था, मगर जागते वो उसे नज़र नहीं आया था। शायद से क्या मुराद है लड़की? शोहर का कोई पता भी रखा करो। वैसे बहुत ही लापरवाह है तुम्हारी बहू, मैं नोट कर रही हूँ। सदफ वजदान की फूफू हर लफ्ज़ छुपाते कह रही थी, जो पहले ही रोने वाली थी। उनकी बात सुनकर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। नहीं, मैं उनकी परवाह की बात, इसमें लापरवाह की बात नहीं। वजदान की जॉब ऐसी है बाजी। उन्होंने उसके आंसू ज़ब्त करने के चक्कर में सुर्ख चेहरा देखा और बात संभालते उसकी मुश्किल हल की थी। फ़ोन है ना, उसका इस्तेमाल भी है। उसने पूछा करके कि शौहर कहाँ है। उसे तो खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने गौर किया है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। ये अपने अलोल जलोल हुलिये में कहीं से लगती है नई नवेली दुल्हन हो। उसके सादा से हुलिये को भी देख के चोट की थी। ख्याल नहीं रहा होगा, भी बच्ची है, इन नज़ाकतों को नहीं समझती वो। सदफ ने उसका साथ देते पूछ रही थी, बस रहने ही दो, पर्दे डालने को शादीशुदा है अब। हमारे तो इस उम्र में दो दो बच्चे भी थे। वो मज़ीद आग बगोला होते उसको सुना रही थी। उनकी बात पर लम्स का हल्क तक कड़वा हुआ था। मामा मैं रूम में हूँ। मौके से फ़ायदा उठाते गायब होना ही बेहतर समझा था। नाश्ता नहीं करना तुमने? उसे खाली पेट दोबारा रूम में जाते देखकर कहा था। नहीं, भूख नहीं है अभी। वो बस चली जाना चाहती थी वहाँ से। अच्छा। रूम में आते धार से दरवाज़ा बंद किया था और फ़ोन ढूंढा था। उस पर शदीद गुस्सा और झुंझलाहट आई। वो एक कॉल करके नहीं बता सकता था कि वो कहाँ है। नंबर निकालते डायल किया था। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ करंटली स्विच्ड ऑफ। बेड पर फ़ोन गुस्से में फेंका था। बंदा फ़ोन नहीं चार्ज कर सकता तो रखा ही क्यों है अपने पास? यहाँ मैं सबके सवालों के जवाब कहाँ से दूँ? एक पता नहीं अब ये फूफो मोहतरमा ने कब जाना है। शदीद
तब चढ़ रही थी उसे। वो सुबह सुबह उसे क्या कुछ सुना चुकी थी। अब उसकी उम्र में 2 बच्चे भी थे। उनकी उस उम्र में बंदा पूछे अब मैं कहाँ से बच्चे लेके आऊँ। तोबा मैं क्या सोच रही हूँ, खुद ही सोचते झुरझुरी ली थी। आखिरी रसूमात मुराद के घर ही अदा की थी। उसके कोई ख़ास रिश्तेदार नहीं थे जो वो इस पोजीशन में थी कि मुराद उससे पूछता। वो रात से उसी पोजीशन में बैठी थी। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे। मामा मैं उसे निकाह कर चुका हूँ, तुम इतने खुदसर थे। वो उससे मैं तपी थी। आहिस्ता मॉम, वो इस पोजीशन में नहीं है, प्लीज़, मुराद ने धीमे लहजे में कहा था। मुराद इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें। अब वो ज़रा आहिस्ता मगर सदमे से बोली थी। वो उसका इकलौता बेटा था। निकाह कोई मामूली बात नहीं थी आंटी, उसकी ग्रैनी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसीलिए स्टेप लेना पड़ा हमें। वजदान ने उसका साथ देते हुए कहा था। तो उसके वालिदैन की भी कुछ ख्वाहिशात थी। वो तपे लहजे में बोली थी। अच्छा अब जो भी हो वो बहू है इस घर की, अभी बहुत गमज़दा है तो छोड़ें इस बात को, उसको फराग दिली से अपनाएं। मुराद के वालिद शायद मामले से समझौता कर चुके थे। वजदान वही से उससे मिलते चला गया था। वो कम गुमसुम सी बैठी थी जब वो अंदर आया था। कुछ खा लो, उसके सामने खाने की ट्रे रखी थी। नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। प्लीज़ थोड़ा सा, मुराद ने नवाला उसके भिंचे होठों के आगे किया था जिसे उसने हाथ से पीछे किया था। मैं तुम पर भी मुसल्लत हो गई मुराद, उसकी आंखों में देखते कहा था। मुराद का दिल एकदम डूबा था। उसके रोने से सुर्ख पड़ती आंखें, भीगी पलकें। मुराद का दिल चाहा उसे खुद में समेट ले। वो जिस अज़ियत से गुजर रही थी वो समझ रहा था। ग्रैनी को दुख देना चाहोगी तुम, उसके हाथ पकड़े रसानत से समझाते कहा था। नहीं, आंसुओं के बीच नफ़ी की थी। फिर ऐसे क्यों सोच रही हो, हालात जो भी थे, पर तुमसे निकाह दिल से किया है मरियम। उसे सीने से लगाया था। उसकी कमर सहलाई थी। वो सहारा चाहती थी और जिसे पाते ही वो बिखरती चली गई थी। वो बमुश्किल उसे बहला फुसला कर 2-4 नवाले खिलाए थे। मुराद मैं हमेशा जल्दबाज ही रही, ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब, मेरे सब हुआ है ये सब मुराद, वो अज़ियानी अंदाज में बोल रही थी। किसी ने जानबूझ के किया था ये मरियम। वो हैरान हुआ था। मेराज जुल्फ़कार, वही जिसने तुम्हें हरास करने की कोशिश की थी। इस नाम से तो वाकिफ़ था। हाँ, मुझे वही उसके पीछे लग रहा है। मेरी गलती में कैसे, मैं सदा की बेवकूफ़ हूँ जो मुंह में आता है, जो मेरा दिल चाहता है वो कर गुजरती हूँ, अंजाम की परवाह किए बगैर। ग्रैनी सही कहती थी। मैं उस माशरे में मर्दों का मुकाबला करने चली थी जो कि नामुमकिन है। कुछ हदबंदियाँ होती हैं जिन्हें मैं तजावज़ करने की कोशिश की थी। एक कमज़ोर औरत इस माशरे में कुछ भी नहीं है मुराद। इस सब में इन्हें खो दिया, अपना सबसे कीमती सरमाया खो दिया। वो रोते हुए बोल रही थी। प्लीज़ मरियम खामोश हो जाओ, जो हुआ सो हो गया। और अगर तो उस शख्स ने किया है ना, तो आई प्रॉमिस छोड़ूंगा नहीं उसे। वो खुद कन्फेस करेगा अपना जुर्म, और अगर ना किया तो भी उसे नहीं छोड़ूंगा। सो जाओ कुछ टाइम, मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ अगर तुम अनकम्फर्टेबल हो तो, उसकी नज़रों में देखते हुए कहा था। उसका हाथ पकड़ा था। इतने एहसान नहीं करो, मैं सो जाऊंगी सोफ़े पर, बेतासुर लहजे में कहा था। मुराद का दिल चाह उसे चीख चीख कर कहे, ये एहसान नहीं है पागल लड़की, तुमसे मोहब्बत है जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मगर क्या वो उसे समझती है? वो तो अभी भी अपनी अना में थी। वो कल वाले कपड़ों में थी। एक नज़र उस पर डाली जो बेड पर औंधे मुँह लेटा नींद में बेखबर सा था। बगैर चाप किए वो रूम से महलका वॉशरूम में गई थी। फ्रेश होते वो बाहर पड़ी थी। जो भी था उसे कुछ तो करना था। यूँ हाथ पे हाथ धरे रहना ठीक नहीं था। अपना बैग खोला। ये मोजा था या क्या उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके हैंड बैग्स में थे, वरना वो भी इससे आग में खाक हो जाते। आंसू तवातर बह रहे थे। अपनी अना, अपना घर सब याद आया था। उसके रूम को देखा था, काफ़ी बड़ा था और शायद ज़रूरत की हर शय उस कमरे में मौजूद थी। बाहर निकलते पूरे घर पर ताराना निगाह डाली थी। इतनी सुबह किचन में आती आवाज़ों से वो उसकी सिमत बड़ी थी। आंटी मैं बना दूँ चाय आपको? वो अपना गुम दुबाते खुशदिली से बोली थी। ग्रैनी की याद आई थी। उनके लिए भी तो अक्सर इस वक्त बनाती थी वो। मेरे बेटे को पहुंचाने में आखिर तुम कामयाब हो गई। वो अपनी ज़ुबान काबू में नहीं रख सकी।
جانے کیوں انہیں اسے دیکھ کے غصہ سا آیا تھا۔ رشتہ بھی وہی لے کے گئی تھی، مگر انہیں وہ بہت مغرور سی لگی تھی۔ جو بھی تھا، انہیں مراد کا نکاح کرنا بالکل نہیں بھایا تھا۔ جی، وہ بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ خیر چھوڑو، مراد نہیں اٹھا ابھی۔ وہ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھتے سرد سے بات بدل گئی تھی۔ نہیں، وہ ابھی نہیں اٹھے۔ جواب دیتے وہ نظریں نہیں ملا رہی تھی اور بلا ارادہ کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ کافی بڑا اور جدید طرز کا باورچی خانہ تھا۔ اس ٹائم وہ خود کو بھی کافی شدید کافی کی طلب تھی، مگر یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ جب جی میں آئے وہ کرے، یہ سوچے اسے مزید رونا دلا رہی تھی۔ خیر وہ کچن سے جا چکی تھی۔ مریم نے فریج سے چائے کا بنانے کے لیے دودھ نکالا تھا۔ یہ چائے وہ لاؤنج میں تھی جب وہ چائے لے کر بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ سے چائے لی تھی۔ بیٹھ جاؤ، اسے دیکھ کر سانت سے کہا تھا۔ چند ایک باتیں اس سے کی تھی جو اسے اتنی بری بھی نہیں لگی جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کا احساس انہیں چند باتوں میں ہو گیا تھا۔ افسوس ہوا مجھے تمہاری گرہنی کا جان کر، افسردگی کا اظہار کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے ضبط کے بندھن پھر سے کھو رہی تھی وہ۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، فون بھی دیکھا، کوئی ایک کال نہیں تھی۔ میری کوئی فکر نہیں ہے اس بندے کو، شاید۔ شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ لمس بیٹا کھانا تو کھا لو۔ جی ماما۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بھوکے رہنے کی؟ سر جھٹکتے صوفے سے اٹھتے وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی تھی جہاں سب کھانا کھا رہے تھے۔ آنسو پلیٹ پر جھکتے ضبط کر رہی تھی۔ صدف نوٹ کر رہی تھی وہ بھجی سی ہے۔ اس کا چہرہ بے رونق سا لگا۔ اسی لمحے انہیں وجدان پہ غصہ بھی آیا اور اس کی بے چینی اس کے لیے دیکھ کر خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ رشتہ وہ اپنے اس رخصتی کا فیصلہ درست لگا تھا۔ وجدان، احمد شاہ کے نام لینے کی دیر تھی۔ وہ سرعت سے لاؤنج کے دروازے کی طرف پلٹی تھی۔ وجدان نہیں آیا۔ صدف، وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے استفسار کر رہے تھے۔ مایوس نظریں واپس پلٹی تھی۔ نہیں، وہ شاید بزی ہے کہیں، کال نہیں کی۔ کہاں ہے وہ؟ لمس سب کی نظریں اور باتوں سے شدید بیزار ہو رہی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھاتے وہ گارڈن میں آ گئی تھی۔ لمس، چلو کہیں باہر چلیں، مجھے اپنا شہر ہی دکھا دو، اس بہانے اسلام آباد بھی دیکھ لوں گی میں۔ پھوپھی کی بیٹی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہر بندے پر غصہ چڑھ رہا تھا، اس پر بھی بلا وجہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ دیکھنے جانا ہے، جس نے خود نہیں دیکھا، اور ویسے بھی مجھے کہیں نہیں جانا، آپ چلی جائیں۔ تم موٹی نہیں ہوگی، اس کے ہم قدم ہوتے کہا تھا۔ آپ نے اپنے گھر کب جانا ہے آپی؟ مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب، تم نکالنا چاہ رہی ہو؟ وہ ماتھے پہ بل رہی تھی۔ نہیں، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا آپی۔ ایک دم سے احساس ہوا تھا کہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے، تم بیزار ہوتی ہو۔ نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چلو وجدان آئے گا، پھر اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر چلیں گے۔ لے ہی نہ جائیں ہینگ آؤٹ پر۔ تمہیں جو بھی ضرورت کا سامان چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دوں گا۔ نو تھینکس، آئی کین مینیج، وہ اپنے بستر سمیٹتے کہا تھا۔ اس سب کا مطلب؟ وہ بال بناتے شیشے سے اسے دیکھتے تعجب میں تھا۔ مطلب صاف ہے، مجھے احسان نہیں چاہیے تمہارا، اعتماد اور بے خوفی سے جواب دیا تھا۔ اس وقت میرے کمرے میں میرے نکاح میں ہو اور میری ذمہ داری ہو تم۔ مس مریم مراد جہانگیر، ہر لفظ چباتے ہوئے ادا کیا تھا۔ خصوصی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتے کہا تھا۔ میں صرف مصلحت ہوئی ہوں تم پر۔ تمہیں پسانے کا ٹیگ لگ چکا ہے مجھ پر۔ تم چاہو تو ڈائیورس دے سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنی بچی نہیں تھی وہ، اس کی ماں کا مطلب نہیں سمجھتی۔ وہ اسے ناپسند کر رہی تھی، وہ تو کیسے اس گھر میں رہ سکتی تھی جہاں ناپسندیدہ ہو؟ اگلے لمحے وہ اس کے سر پر تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈائیورس چاہیے تمہیں؟ اس کی بازو کمر تک موڑی تھی۔ تمہارے لیے نکاح کیا ہے، مذاق سمجھتی ہو تم؟ شادی بیاہ کو اس کے کان میں گرایا تھا۔ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا مراد کو۔ مریم کی تکلیف سے جان نکل رہی تھی۔ مراد، ہاتھ چھوڑو میرا، یو آر ہرٹنگ می۔ تکلیف کی شدت سے آنسو آئے تھے۔ ایک تو وہ دکھ سے گزر رہی تھی، اوپر سے اس کا نارمل رویہ ایک دم بدلتے دیکھ مزید آنسو آ رہے تھے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لی یہ بکواس؟ وہ صدمے میں تھا۔ کل نکاح ہوا ہے، اسے ڈائیورس کی بھی بات سوچ لی۔ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے مراد جہانگیر، وہ زبان چلانے سے کہاں باز آتی تھی۔ ڈیم، شٹ اپ، تم ایک نمبر کی بد دماغ ہو، سمجھی تم؟ ایک بات میرے کان کھول کر سن لو، اس گھر سے قدم باہر نکالا تو
دور تک کچھ الٹا سیدھا سوچا تو اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے دور جھٹکتے انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا۔ 2 نمبر پولیس والے، تم روب نہیں ڈال سکتے مجھ پہ۔ اپنی ٹیون میں واپس آتے وہ غصے میں چلائی تھی، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں ڈیئر بیوی، تو اپنا چھوٹا سا بیوقوف دماغ چلانا بند کرو۔ تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی، کیونکہ یہ تو ناممکنات میں سے ایک ہے، اور اب جلد تمہیں مجھے چھوڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا غصے سے تمتماتا سرخ ہوتا چہرہ تمتمایا تھا۔ Now I'm getting late. One more thing مسز مراد، وہ دروازے سے پلٹتے قریب آیا تھا۔ I want that میں رات میں جب پولیس اسٹیشن سے گھر آؤں تو اچھی بیویوں کی طرح میرا انتظار کرتی مجھے ملو۔ آنکھ مارتے وہ نکلتا چلا گیا تھا۔ میری جوتی کرتی ہے تمہارا انتظار۔ پیچھے وہ اس کی باتوں کے مطلب سوچتے سیکھ پا ہو رہی تھی۔ تھینک یو، دس واز بیوٹیفل گفٹ۔ وہ خوشی سے سرپرائز کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ طلحہ اس کو خوش دیکھ کر خوش تھا۔ اس نے ہنی مون کی جگہ عمرے کے ٹکٹ اسے دیے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی طلحہ، آپ کو اس کے سینے سے لگتے بولی۔ آنسو خواہ خواہ آنکھوں سے جاری ہو گئے تھے۔ آپ نہ بتائیں، مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی خوشی، ورنہ ایسے موقع کب دیتی ہیں آپ؟ اس کے خود کے قریب آنے کی طرف اشارہ تھا۔ اس کی بات سے وہ سرخ ہوئی تھی۔ I love you طلحہ۔ I love you 2 3 4 and the whole square of the world۔ ہم کل شام نکل رہے ہیں نا؟ مجھے ماما کی طرف بھی جانا ہے ملنے۔ اوکے چلیں گے، بٹ کل ابھی ٹائم دیکھ لیں۔ ابھی بس مجھے ٹائم دے۔ گھڑی کی طرف توجہ مبذول کرائی جہاں 10 بجنے والے تھے۔ آپ کو ہی بتا دیتی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، طلحہ جمائی لیتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے خطرناک ارادوں سے اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ سراسر ڈرامہ ہے مس فانیہ۔ میں دوپہر میں جب واپس آیا تھا تو دیکھا تھا تم سو رہی تھی۔ اس نے اس پہ جھکتے ہوئے کہا تھا۔ نو طلحہ پلیز۔ اپنے چہرے کو شرماتے ہاتھوں میں فوراً چھپایا تھا۔ یس طلحہ کی جان۔ نا واٹس مائی ٹرن۔ بولتے ہوئے اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجے کے قریب اس کی گاڑی کا ہارن محسوس ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں آتا، وہ وہاں سے فوری سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ وہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹائم لگ گیا تمہارا؟ پہلا طنز کا وار ہوا تھا۔ موم بزی تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ماتھا مسلتے بیٹھ گیا تھا۔ ماں کی فکر تو چھوڑ ہی دو، ایک بیوی بھی ہے تمہاری، اس کا احساس ہے؟ نئی شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے تمہارے کام ختم نہیں ہو رہے؟ وہ لمس کے حصے کی بڑاس بھی اس پہ نکال رہی تھی۔ یہ اس نے کہا؟ انچائی خوشی ہوئی تھی۔ کاش اس نے کہا ہو۔ وہ کہاں منہ سے کچھ کہے گی؟ اپ سیٹ دیکھا تمہارے لیے اسے۔ وہ کہہ دے تو میں ساری روٹین بدل دوں گا۔ وہ ویسے بھی مصروف رہا۔ ٹریجڈی ہو گئی تھی ایک، وہ مریم کا پتہ ہے؟ وہ انہیں تفصیلاً بتا رہا تھا۔ مریم زیر لب دہرایا تھا۔ شدید غصے کا لہر وجود میں دوڑی تھی۔ باقی کی بات سنے بغیر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ ہلکا گلابی آنچل نظر آیا تھا۔ ڈنر لگاؤں تمہارے لیے؟ صدف کی بات سے دھیان بھٹکا تھا۔ نفی کرتے وہ اٹھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اسے کمفرٹر سر سے منہ تک تانے دیکھا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سے یقین دہانی ہوئی وہ روم میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا چہرہ باہر نکالتے دیکھا۔ اس کے آنے سے پہلے فوری دوبارہ چہرہ چھپایا تھا۔ لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، مجھے مس بھی کرتے ہیں، میں آتا ہوں تو سونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ بال بناتے اسے سنایا تھا۔ اس کے ہلتے وجود کو چوٹ کی تھی۔ اس کی بات سے کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑا اور آنسو پیے تھے۔ وہ نہیں ہلی۔ کچھ ٹائم وہ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر شرٹ اتارتے اپنا زخم دیکھا۔ شاید پانی لگنے سے جلن کا احساس ہوا تھا۔ کافی ٹائم جب کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو کمفرٹر ہٹاتے اسے دیکھا تھا۔ اگلا لمحہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف کندھا تھا۔ وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی سب کچھ۔ ذہن سے بھلاتے وہ بستر سے ننگے پاؤں نکلتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہوا یہ؟
وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ تم تو سو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اس کی اونچا ہوتے اس کے کندھے سے نیچے بازو پر دیکھا۔ کٹ گہرا تھا۔ یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ فکر مند سی ہوئی تھی۔ یہ معمولی سا کٹ ہے، وہ شرٹ پہنتے بول رہا تھا۔ یہ معمولی سا ہے؟ وجدان نے اس کی بات پر حیران ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اس کے سرخ ڈوروں والی گرے آنکھیں اس وقت اس کے کھلے سے گرے کرتے کے ہم رنگ تھی۔ بے ترتیب بنے بالوں میں اپنے کم سن حسن سے بے نیاز لاپرواہ سا گلابی دوپٹہ لیے تھی۔ اس پہر اسے دیکھتے کیا کیا خواہشات نہیں جاگ رہی تھی، جس پر پورا حق بھی رکھتا تھا۔ اگلے ہی لمحے بے لگام جذبات کے تحت اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی تھی، ساری محبت پریشانی پل میں ختم ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر زور دیتے، پرے ہٹاتے ہلکان ہوئی تھی۔ جب مجھ سے دوریاں اختیار کرتی ہو نا، تو بغاوتوں پہ اتر آتے ہیں میرے جذبات۔ بات ادھوری چھوڑتے اس کی گردن پر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ اس لمحے جب وہ چاہیے تھی اپنے قریب ترین، اس کے گرم سانسیں جھنسا رہی تھی۔ اگلا لمحہ جان پہ بن آیا تھا، جب گردن سے اپنا دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ جا بجا اپنی گردن پہ محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو روکنا کہاں تھا؟ اس کے بس میں جو بے اختیار ہو چکا تھا۔ پوری ہمت کرتے اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، میری فکر ہے آپ کو؟ میں جیوں یا مروں، کوئی فکر ہے؟ اسے دور کرتے آنسوں کی آمیزش میں کہا تھا۔ وہ جیسے فسوق اس لمحوں کی گرفت سے باہر نکلا تھا۔ یہ لب و لہجہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے دوبارہ اس تک پہنچا تھا۔ غصہ کس بات کا ہے؟ میں پاس نہیں تھا یا میری محبت چاہیے؟ بات کا رخ بدلتے وہ پھر بہک رہا تھا۔ لمس کو اس کی پرسکون باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے محبت؟ سنا آپ نے؟ یہ فون کس لیے رکھا ہے؟ استعمال کے لیے نا۔ ڈریسنگ سے اٹھاتے زمین پہ پھینکا تھا تو وہ تو کارپیٹ کی وجہ سے کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتے اس کی کارروائیاں دیکھ کر ایک دم ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ واو، امیزنگ، بیوی والے کٹس۔ اشارہ فون کی طرف تھا۔ ہیٹ یو شاہ، آئی ہیٹ یو۔ صرف اپنی مطلب کی بات چاہیے آپ کو۔ جیسے کہ کون سا مطلب دیا ہے تم نے مجھے؟ وہ فاصلہ مٹاتے ہوئے پھر سے قریب ہوا تھا۔ کوئی یہ بھی مطلب نہیں دیا تم نے مجھے۔ ہاں، پر اب میرا ارادہ ہے۔ اس کی معنی خیز باتیں بری طرح سلگا رہی تھی۔ وہ کیوں پرسکون ہوتا ہے؟ یہ چیز مزید آگ لگاتی تھی۔ کیوں تھے اس مریم کے پاس؟ وہ چیختی جا رہی تھی۔ دور ہوتے اس کی ڈریسنگ پر پڑی قیمتی واچ پھینکی تھی۔ اس کے پرفیوم بھی پھینک دیے تھے۔ وجدان کو اس کے ہارش رویے میں اس بات نے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ مریم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں کہاں یاد آئی ہوں گی 2 دن، چاہے میں مر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے خود سے قریب ترین کیا تھا۔ اس کا غصہ، انسیکیورٹی، بے سکونی سب اپنے ہونٹوں میں جذب کیا تھا۔ اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے پرے دھکیلنے کی انتھک کوشش کی تھی جو اس کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس کی کمر کے حصار باندھے تھے۔ بازو کے سہارے کھڑی تھی، ورنہ اب تک تو زمین بوس ہو جاتی۔ جبکہ اس کی سانس تھمنے کے قریب ہوئی تھی، تب رحم آیا تھا۔ وہ بھیگے لبوں سے سانس لیتی اس کے سینے سے سر ٹکائے تھی۔ کتنی زیادہ فضول قسم کا بولتی ہو۔ آئندہ مرنا ہوا تو مجھے بول دینا، خود تمہاری جان لوں گا اپنے طریقے سے۔ جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم ہے آپ شاہ۔ اپنے ہونٹ بری طرح لگ رہے تھے۔ جیسے کہ کیا بے شرمی کی؟ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے پوچھا تھا۔ نکلو میرے روم سے۔ روتے ہوئے اسے دھکا دیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت میں تھا۔ مجھے ہرٹ کر لو پلیز، خود کو نہیں کرو۔ اسے روتے دیکھ کر، عجیب و غریب رویہ دیکھ کر وہ اب اصل میں پریشان ہوا تھا۔ وجدان 1 منٹ سے پہلے چیختے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، ابھی اس پہر کہاں جاؤں میں؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ اپنی اسٹڈی میں، مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جائیں۔ وہ مزید بگڑ رہی تھی۔ اچھا، جا رہا ہوں، رونا بند کرو، جاؤ۔ وہ پھر سے چیخی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کمرے میں موجود اسٹڈی روم کے اندر چلا گیا تھا۔ بے دردی سے بیڈ پر بیٹھے آنسو رگڑے اور مزید غصہ آیا تھا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ تن فن کرتی اسٹڈی میں گئی تھی۔ وہ کاؤچ پر آنکھیں مونتے تھا، جیسے یقین تھا وہ واپس آئے گی۔ کم ہیئر، بند آنکھوں سے کہا تھا۔ آئی ہیٹ یو، اس کے سینے سے لگتے کہا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے شرٹ بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں
میں مر جاؤں گی وجدان، میں مر رہی ہوں۔ اس کے بعد سے دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ اسے بازوؤں میں بھرتے بیڈ روم میں لے کے آیا تھا۔ کس چیز کو سوار کیا ہے؟ اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ مجھے بری لگتی ہے، مجھے ہر وہ بری لڑکی بری لگتی ہے جو آپ کے قریب آئے۔ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ یو ہیٹ می۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ جانے کیا روتے بول رہی تھی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا وہ کمپلیکس کا شدید شکار ہوئی ہے۔ کیوں غلط سوچ رہی ہو؟ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو اپنا؟ میں اپنی جان سے کیوں نفرت کروں گا؟ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے پرسکون کیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا آپ مجھ سے نفرت کرو گے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ وہ صدمے میں ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا وجدان، آپ کو بلانے سے اس نے مجھے بہت ٹارچر کیا تھا۔ یہ یہاں دیکھیں، بہت پین ہوتا ہے۔ کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ میں سن رہا ہوں نا، پلیز بول دو۔ جو تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہے بول دو۔ وہ اس کا دماغ اب ان چیزوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ گے آپ۔ وجدان کو اپنی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ میں کیوں دور ہو جاؤں گا یار؟ لمس جو بھی دل میں ہے شوہر سے کچھ بھی نہیں چھپاتے۔ یقین ہے نا مجھ پر؟ بلیو می، میں کہیں نہیں جا رہا۔ میں سن رہا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، مسئلہ کیا ہے؟ پتہ تو چلے مجھے۔ نرم لہجہ رکھتے اس کا خوفزدہ چہرہ نظروں کے احصار میں لیا تھا۔ مجھے ٹارچر کیا تھا، میرا دوپٹہ بھی کھینچا تھا اور مجھے زور سے تھپڑ مارے تھے۔ وہ جیسے روتے روتے بول رہی تھی، مٹھی زور سے بند کیے وہ اشتعال ضبط کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے انجیکٹ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا مجھے یاد نہیں رہا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں آتا۔ میرے ساتھ اس کے ہاتھ ہٹاتے وہ خوفزدہ سی دور ہٹی تھی۔ وہ ایک دم خیالات سے نکلا تھا۔ او میرے خدا، تم اس دن کی یہ سوچ رہی ہو؟ اس کو خود سے قریب نہیں آنے دینا، اس کو خود سے دور کرنا، قریب نہیں آنے دینا، سب آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا تھا۔ غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ اس بندے نے اس کا دماغ فضول گوئی سے خراب کر دیا تھا۔ اب اسے ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ میری جان کچھ نہیں ہوا تھا، اس بات کا گواہ ہوں میں، تمہارا شوہر، سب سے بڑا گواہ تمہاری پارسائی کا۔ نو، دور رہی مجھ سے۔ اس کو قریب آتے دیکھ کر وہ پھر آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات تو سن لو، پھر چاہے پاس نہ آنے دینا۔ پتہ ہے برا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کا برا چاہیں۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا۔ پھر میری بیوی کے ساتھ کیسے کچھ ہوتا؟ یہ معجزہ تھا میرے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں اس دن 1000 دفعہ مرا تھا تمہیں اس حال میں دیکھ کر، صرف جان ہی بچی تھی جو نہیں نکلی تھی۔ آئی پرومس کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے انگلیاں چلائی تھی۔ وہ اس کا ساتھ پاتے پرسکون ہو رہی تھی۔ وہی تو چاہیے تھا، بس اس کے ساتھ ساری ٹینشن چاہیے تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا۔ اب خود کو سزا دینا بند کرو۔ اس کے بالوں کو چوما تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سارا غبار نکال چکی تھی۔ اب نئی ٹینشن دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے نکالا تھا۔ کیا اس کے عمل سے اس کو دیکھا تھا؟ مریم کے پاس؟ وجدان حیران ہوا۔ اس کی سوئی ابھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہی اٹک گئی تھی۔ اس کا نکاح کرایا مراد سے، اسے سب بتایا تھا۔ برا ہوا اس کے ساتھ۔ آپ نے بھائی ہونے کا فرض نبھایا۔ بھائی لفظ پر خاصا زور دیا تھا۔ بھائی، اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اس کا بھائی بنانا۔ وجدان اس کا بھائی بنایا۔ وجدان نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ اچھا آج کیا کرا تھا رونے کے علاوہ؟ کمفرٹر درست کرتے، سائڈ لیمپ آن کرتے، اس کا سر اپنے بازوؤں پر رکھتے انہماک سے پوچھا، جو سراسر اس کا دھیان بھٹکایا تھا۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا؟ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ اس کا سرخ رویا چہرہ دیکھتے وہ دوبارہ جھکتا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بتا رہی تھی نا؟ بات کاٹتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ آپ کی وجہ سے پھپھو نے مجھے ڈانٹا۔ میری وجہ سے کیوں ڈانٹا؟ حیرت میں ڈوبے تھے۔ وہ کہتی ہیں میں لاپرواہ ہوں، میں شادی شدہ ہوں اور ان کے 2 بچے تھے میری عمر میں۔ منہ بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وجدان کو اس کی بے تکی باتیں ہنسی دلا رہی تھیں۔ میں نے کہا تھا
میں کہاں سے لاؤں؟ جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا خیال ہے پھر پلان کر لیں ہم؟ خمار آلودہ لہجے میں ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی بات پر گلابی سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں فوراً منہ چھپایا تھا۔ کام کی بات پر نیند ہی آنی تھی، وجدان نے اس کے چھپے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رات 2:30 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا تھا۔ روم میں پہلا منظر یہ تھا کہ وہ خود سے لڑکی ساری لائٹس آن کیے آڑی ترچھی صوفے پر تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے ابھی یہ ادراک ہوا کہ یہ اس کی ہائٹ کے لیے ناکافی تھی۔ مراد اشش کر اٹھا اس کے انا پر جس نے اس کی غیر موجودگی میں بھی بیڈ پر سونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ضدی لڑکی، وہ بڑبڑاتے اس نے بیڈ پر بیٹھتے جوتے اتارے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا۔ یونیفارم چینج کر کے وہ واپس آیا، قدم خود بخود اس کے صوفے کی طرف بڑھے تھے۔ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ بیٹھا تھا، نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہلکا سا منہ کھولے وہ گہری نیند میں تھی۔ ایک دم جھکتے اس کے چہرے پر بکھلی بالوں کی لڑ پر پھونک ماری تھی۔ وہ نیند میں ہلکا سا ہلی تھی۔ مراد پیچھے ہوا تھا۔ اگلے لمحے پھر وہی حرکت کی۔ اس کا ڈسٹرب ہونا اس جانے کی اسے مزہ دے رہا تھا۔ فرصت سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ شفاف گہری رنگت، اس کے ناک میں سوراخ تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ شدت سے دل چاہ کہ اس کے ناک میں نوزپن ہو۔ یہی سب سوچتے اس کے ناک پہ جھکتے اپنی ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ پھر سے کسمسائی تھی۔ وہ جاگتے جتنی مغرور تھی، سوتے ہوتے اتنی معصوم لگ رہی تھی۔ صبح مزہ آئے گا بیوی، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لاتے اسے بازوؤں میں بھرتے وہ بیڈ پہ لے آیا تھا۔ گردن پر کچھ محسوس ہوا تو وہ کسمسائی تھی۔ نیمہ آنکھیں نامانوس ماحول سے شناسائی چاہ رہی تھیں۔ ہوش ٹھکانے آئے تو تب آئے جب اپنی گردن پہ منہ دیے وجدان کو دیکھا، جس کی سانسوں کی تپش سے وہ جاگی تھی۔ رات کا منظر ذہن میں ابھرا اور انپریڈکٹیبل تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کیسے اسے اتنی آسانی سے قابو کر لیتا ہے۔ بہرحال وہ اسے کافی حد تک پرسکون کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ کمرے میں بس لیمپ کی روشنی سے وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ابھی دن کا اجالا نمودار ہوا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کا زور اس کے ماتھے پر دیتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا جب اپنی کمر پہ بھی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ وجدان، وہ بے بس ہوئی تھی جو ہنوز اسی پوزیشن میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑیں پلیز۔ اگلے لمحے روحانسی ہوتے اس کے گھنے بال مٹھی میں لیے تھے۔ وہ ایک دم بوکھلائی تھی جب اس پر جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیے تکیے سے لگاتے اسے بے بس کر چکا تھا۔ گرے آنکھیں خوف و ہراس میں مبتلا تھیں۔ ایسے اٹھاتے نیند سے بھری آنکھیں لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر بکھلے بے ترتیب بالوں میں مردانہ وجاہت لی اس پر جھکے تھا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ نظریں بھٹک کر اس کے ہونٹوں سے گردن تک جا رہی تھی۔ لمس بے بسی سے اسے تک رہی تھی۔ دوپٹے کے بغیر وہ اس شخص کی بے باک نظروں سے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ نو، اس کو خود پہ جھکتا دیکھ کر آنکھیں زور سے میچی۔ جب لمحوں تک اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو اس نے ایک آنکھ کھولی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس پہ جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں پھر سے بند کر لی تھی۔ پلیز ایسے نہ دیکھیں۔ بند آنکھوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا اس بندے کے جذبات سے لبریز آنکھوں سے ہی فنا ہو جائے گی۔ کیسے دیکھوں پھر؟ مدھوش سی آواز اور سلگتی سانسیں اپنے کانوں میں محسوس ہوئی تھی۔ سر احمد بلا رہے ہیں، اگر آپ جاگ گئے ہیں تو ان کی بات سن لیں۔ تب تک دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آیا، اس ٹائم اسے اپنا باپ سب سے بڑا دشمن لگا تھا۔ اس نے البتہ شکر کی سانس بحال کی تھی۔ ہم اپنا گھر شفٹ کر رہے ہیں جہاں بس میں اور تم ہو، نو ون، اور مجھے تمہارے اور اپنے درمیان اب ڈسٹربنس بالکل نہیں پسند۔ شدت جذبات سے کہتے اس کے شارک کو چومتے اس کی سانس خلق میں اٹکائی تھی۔ ڈیڈ بلا رہے ہیں آپ کو۔ مزید اس کو پتڑی سے اترتا دیکھ کر باز رکھا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالا، اس کو دیکھا جو سانس روکے کھڑی تھی۔ ہاں، ڈیڈ کی بیٹی کو موقع مل گیا، اسے پرے ہٹتے غصے سے کہا تھا۔ اس کا ٹوکنا بھی اسے برا لگا تھا۔ لمز نے خوفزدہ ہوتے فوری خود کو کمفرٹر خود پر لپیٹا تھا۔
یہ تمہاری ساری حرکتیں مجھے ذہن نشین ہیں، حساب کتاب کے لیے تیار رہو، اسے وارن کرتے وہ فریش ہونے کی گھر سے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی بات پر کمفرٹر کو مٹھی میں بھینچا تھا۔ جب روم میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی، جلدی سے چہرہ باہر نکالا اور بستر سے نکل کر وہ روم سے فرار ہوئی تھی۔ ارادہ فی الحال اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ بند کرو یہ منحوس، اپنے کان کے قریب الارم کی آواز سے وہ نیند میں ہاتھ مار رہی تھی۔ مراد جو سویا تھا منہ پر پڑے تھپڑ سے ہڑبڑاتے اٹھا تھا، جس نے الارم کے چکر میں اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ نیند سے پوری طرح بیدار ہوتے اسے اچھے سے جگانا تھا۔ سائڈ پر پڑی گھڑی کو اٹھاتے اس کے کان کے قریب دوبارہ رکھا۔ یہ الارم بھی رات اسی نے اس سے پہلے جاگنے کے لیے سیٹ کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ الارم کے آواز سے وہ بھڑکتے اٹھی تھی۔ مراد نے فوری آنکھیں بند کی تھی، لیکن یہ کیا؟ خود کو بیڈ پر دیکھا اور جیسے ہی موری وہ زوردار چیخ نمودار ہوئی تھی۔ مراد ڈر کے دور ہوا تھا، مگر جلد ہی اس کے شک ہونے سے پہلے سنبھلا تھا۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ بھی دشمن نے اول کے ساتھ، جو بالکل 1 انچ کے فاصلے پہ اس کے ساتھ لگا آنکھیں موندے تھا۔ تم 2 نمبر پولیس والے کیا کرو گے میرے ساتھ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مراد بھائی، میں تو خود چاہتا ہوں تم نہ چھوڑو مجھے، دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اٹھو تم بے شرم بےہودہ پولیس والے، میں یہاں کیسے آ گئے؟ اس کو نیند میں بھی اچھا خاصا جھنجھوڑا تھا۔ سونے دو یار، رات میں بھی جگایا تم نے۔ سائیڈ لیتے اپنی بات سے اس کی جان ہوا کی تھی۔ مریم کی آنکھیں پھیل گئی۔ رات میں نے جگایا؟ کیا ہوا تھا رات میں؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ مراد میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، وہ چیختی آنپے سے باہر ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سنجیدہ ہوتے وہ آخرکار اب اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا تھا رات؟ وہ خوفزدہ تھی، اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ تو وہیں صوفے سے نیچے جھول رہا تھا۔ مراد سے کہا ضبط کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ دیکھو مریم، میں مانتا ہوں انسان نیند میں آدھا مردہ ہوتا ہے، نہیں میں نے بہت روکا تھا تمہیں مریم، مگر تم نظریں نیچے کیے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مگر کیا مراد؟ دل دھک سے رہ گیا تھا۔ دیکھو جو ہوا اسے ایکسیپٹ کر لو، میں نے بھی کر لیا نا، میری بھی تو عزت۔ ابلتے قہقہوں کا گلا دباتے وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے اس کا خلق تک کھڑوا کر گیا تھا۔ مراد تم نے میرے ساتھ؟ وہ رو دی تھی۔ ہاں او مائی گاڈ مریم، اس کی روت تو شکل دیکھ کر وہ ہنستا چلا جا رہا تھا۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی بے شرم۔ اس کا مذاق سمجھ میں آتے ہی وہ رونا بھلائے اس کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ تو کیا خیال ہے؟ پھر ہوش میں اس کی دونوں کلائیاں جکڑی تھی اور جھکتے اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ تم اول درجہ کے لوفر آوارہ ہو، لیو می۔ اس کے سلگتے لمس سے بے بس سی ہوئی تھی جو اس پر جھکے ہوئے تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے تھے تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اپنی کلائیاں چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نیند میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خمار آلودہ لہجہ اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی تھی۔ مراد پلیز دور ہو رہو مجھ سے۔ وہ اس کی گرفت میں بے بس سی تھی۔ اللہ کرے تمہارے بچے گنجے اور کالے ہوں۔ اس کی نہ چھوڑنے پر دان پیستے بد دعا دی تھی۔ اللہ نہ کرے تم پر چلے جائیں۔ مراد نے سیدھا ہوتے اس سے سلگایا تھا۔ وٹ تمہاری مطلب ہے میں کالی ہوں؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی تھی۔ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، یہ تو تم نے کہا۔ مطلب دیکھو نا، اب تمہیں یقین ہے میرے بچے تم سے ہوں گے؟ کروٹ کے بل ہوتے اسے نظروں کے حصار میں لیتے اپنی بے باکی سے اس کی سٹی گم کی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اپنی خجالت پہ قابو پاتے وہ بستر سے اٹھتے بھی ایک پیر میں چپل اڑاسی تھی کہ وہ دوبارہ اسے کھینچ چکا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ اب کہ وہ آنکھوں میں انگارے لیے تھی۔ ہائے میں صدقے، تم دور کر دو گی میری تکلیف؟ اس کی کلائی کھینچتے اسے اپنے مزید نزدیک کیا تھا۔ نشیلا سا لہجہ اس کے ہوا سے ایک بار پھر سلب کر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پورے اعتماد سی بولی تھی۔ بولو نا جانے من، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ نیکی کی، ہدایت کی، سیدھے راستے کی، لوفر پن کم کرنے کی، کیونکہ تم نہایت ہی زیادہ ٹھرکی قسم کے پولیس والے ہو۔ ان سب کی اشد ضرورت ہے آپ کو مسٹر مراد جہانگیر۔ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے ہاتھ کمر سے جھٹکے تھے۔
وہ دانت پی سے بول رہی تھی، جیسے دانتوں کے نیچے ہدایات نہیں مراد ہو۔ سچی قسم کھاؤ، اس کی باتوں پر ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا تھا۔ سچی آپ کی قسم، وہ اس کی پہنچ سے قدرے دور ہوتے بولی تھی۔ تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، میرے خیالوں سے فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ اس کی بات پر مرر کے قریب بکھرے بال باندھتے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ مانا کہ تم احسان نہیں لینا چاہتی، مگر خدالا بدن لینا کپڑے قسم سے کام والی ماسی لگ رہی ہو۔ ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے تمہارے پاس، نارمل لہجے میں کہتے وہ آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا، اور اب مزید شاید ابھی سونا چاہتا تھا۔ مریم کے ہاتھ رکے تھے، اپنی بے بسی پہ رونا آیا تھا۔ اس کی بات اس کے دل میں بری طرح سے چبھی تھی۔ دانیہ اور طلحہ ان کے گھر پر تھے۔ لمس ان کے گلے مل کر خوب روئی تھی۔ واٹ از دس لمس بیبی؟ وہ اب پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو یاد نہیں آئی نا؟ آپ ناراض تھی مجھ سے۔ میں کیوں ہوں گی ناراض؟ میں اپنی بہن سے نہیں ہو سکتی ناراض، بس تھوڑا سا اتو سا غصہ آیا تھا، اب تمہیں دیکھ کر اتر بھی گیا۔ ہنستے ہوئے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اس کا نیچرل ریئیکشن تھا۔ جانتی تھی اس وقت وہ غصے میں ہے، جو بالکل اس سے بہنوں کی طرح اٹیچ تھے۔ وانیا جانتی تھی وہ کچھ حساس بھی ہے۔ آئی مس یو نا، سوسو کرتے کہہ رہی تھی۔ می ٹو، اسے ساتھ لگایا تھا۔ کوئی مس نہیں کیا اس نے، ڈرامے، مجھے تو سیدھے منہ بلاتی بھی نہیں ہے یہ۔ پھپھو کی بیٹی البتہ یہ منظر دیکھ کے ذرا جیلس ہو رہی تھی۔ کیا تھا میں نے، وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ وانیا کو حقیقت میں وہ مس کر رہی تھی۔ ہاں ہاں کیا تھا بھئی، میرے بیبی نے کیا تھا، وانیا نے اس کے غصے سے چیخنے پر فوری کہا تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ وہ لمس کو دور ہٹاتے وجدان سے ملی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اسے ساتھ لگاتے کہا تھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، جواباً وہ مسکرائی تھی۔ آج کافی ٹائم بعد صدف کو گھر میں سکون کا ماحول دکھائی دیا تھا۔ کب کی فلائٹ ہے تم لوگوں کی؟ طلحہ سے ملنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا تھا اور ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھا۔ شام 7 بجے کی، مسکراتے جواب دیا تھا۔ وجدان اس دوران اس پر نظر تھی جو آج شام میں اس نے آفس جانا تھا، مگر وہ تھی کہ صبح سے اسے زج کر رہی تھی۔ لمس نے اس کی خمشکین نگاہیں خود پر محسوس کی، مگر دیکھا نہیں۔ صبح کے وقت وہ روم میں نہیں گئی تھی، اپنے کپڑے چینج بھی اپنے روم میں کیے تھے۔ وہ آج عرصے بعد سکون بھی محسوس کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ میٹ کی آواز سے۔ میں ذرا دیکھتی ہوں، صدف نے باتوں کے دوران کہا تھا۔ ماما میں بھی آتی ہوں آپ کے ساتھ۔ لمس نے فرار ہونا بہتر سمجھا تھا۔ وانیا پھپھو کو جانے کے ان سوالوں کے جواب دے رہی تھی، اور طلحہ احمد شاہ اور وجدان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے باتوں میں مصروف تھے۔ یونیورسٹی نہیں جانا تم نے؟ وانیا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سے باتوں باتوں میں پوچھا تھا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے پھر سے بگڑتے تاثرات دیکھے تھے۔ نہیں جانا مجھے۔ کیوں لمس، ڈگری نہیں کمپلیٹ کرنی؟ وانیا نے ذرا غصے سے کہا تھا۔ نہیں کرنی، گھر ہی رہنا، تم نے کیا فضول خیال نکالو اور یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرو۔ نہیں جاؤں گی میں۔ بھائی آپ اسے کہیں گے نہیں؟ گھر رہ کے اس کے دماغ میں رسٹ لگ چکا ہے۔ میرے لیے کب ٹائم ہے آپ کے بھائی کے پاس؟ سب کی موجودگی میں اس کی اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ آج دن میں وہ گھر تھا، خود سارا دن اسے منہ نہیں لگایا اور اب الزام دے رہی تھی۔ بول کر وہ اب نظریں جھکائی تھی، کیونکہ اس کا سامنا جو نہیں کرنا تھا۔ شام کے قریب وہ اور صدف وانیا کو سی آف بھی کرنے آئے تھے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ گھر واپس آیا تھا، اسے دیکھا جو اچھا خاصا اگنور کر رہی تھی۔ لمس روم میں آؤ، مجھے کام ہے۔ خلق ترک کر کے اسے دیکھا، اور اس کے کام وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی، اس کے بعد تو کسی صورت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ جلدی آؤ۔ ایک نظر دیکھتے وہ تنبیہ کرتے اوپر چلا گیا تھا۔ جاؤ، سن کر انسنی کر رہی ہو؟ پھپھو کی آواز سے وہ خوف میں مبتلا ہوئی تھی، جو اس کی خود کی سانس سے زیادہ سخت قسم کی سانس بنی ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کمرے کی طرف گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، وہ دروازہ لاکڈ ہونے کی آواز سے پلٹی تھی۔ اسے دروازے کے ساتھ لگے دیکھا تھا، اس کی اپنی طرف بڑھتی قدم اس کی دھڑکنیں مدھم کر رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا؟ وہ ارد گرد دیکھتے انجان بنی تھی۔ انجان نہیں بنو، کیا چل رہا ہے اب یہاں؟ اس کی کنپٹی کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا۔ کل رات تو ابھی پرسکون کیا تھا،
کیا چل رہا ہے یہاں؟ ابھی مجھے دور کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے نا؟ دوبارہ اپنی بات پر زور دیا تھا۔ وہ آنکھیں میچے تھی۔ وہ تو بس ویسے ہی دن میں اس کا سامنا نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کے آج گھر میں رہنے سے وہ سکون میں تھی۔ پوچھ رہا ہوں کچھ، وانیہ سے کیا بول رہی تھی تم؟ وہ مجھے کہیں لے کر نہیں گئے آپ؟ پسینے سے تر ہوتی ہے تیلیوں سے وہ جانے کیوں بول بیٹھی تھی۔ جانا کہاں ہے تم نے؟ آنکھوں میں حیرت لیے دریافت کیا تھا۔ وہ لوگ جاتے ہیں نا شادی کے بعد۔ اللہ میں کیا بول رہی ہوں؟ بری طرح سے اپنے ہونٹ کچلتے سرخ کر گئی تھی۔ باز آ جاؤ تم، برا پیش آنے والا ہوں اب میں۔ اس کے ہونٹ دانتوں کے گرفت سے آزاد کرائے تھے۔ چلو پھر میں سوچ رہا ہوں ہنی مون پہ چلے جہاں بس میں اور تم۔ اس کے کانوں کی لو چومتے کہا تھا۔ اس کی حرکت اور اس بات پر اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑے وہ کانپی تھی۔ ہمت کرتے لب باق کیے تھے۔ نو، مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں بھی نہیں وجدان، مجھے گھر سے باہر نہیں جانا۔ اس کا لہجہ پھر سے خوفزدہ لگا تھا۔ میں جا رہا ہوں، پھر تم خوش رہو۔ اسے دور کرتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا تھا۔ اپنا ہینگ ڈریس نکالا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ سی بولی تھی۔ میں جا رہا ہوں، پھر تم رہو تم خوش۔ اسے دور کرتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا تھا اور اپنا ہینگ ڈریس نکالا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ جہاں بھی تم پرسکون رہو، دور رہو مجھ سے۔ پلان کرو سارے، اپنے روم میں رہو جا کے، جو جی میں آئے وہ کرو، میری فکر نظر آ رہی مجھے۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اسے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کے قریب گئی، ابھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ شرٹ کے بغیر ہے۔ وہ ساری شرم ہٹائے بغیر کچھ کہے اس کے مزید قریب آئی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے پہ لپٹے محسوس ہوئے۔ وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چھاپ آئی تھی، جسے پھر سے سنجیدگی فوراً اختیار کہی۔ نہیں تم جاؤ، مجھ سے دور رہو۔ اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اچھا نہیں جاؤ گی؟ یہاں ثبوت دو۔ اس کا چہرہ سامنے کیا اور اپنے گال پر انگلی رکھی تھی۔ اب اس کی آنکھیں حیرت سے دو چار ہوئی تھیں۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی بے اختیاری پر شرم سے بے حال ہوئی تھی وہ۔ دور، اس کی کمر سے کھینچا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ سے اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ چک چکا تھا۔ آپ بے شرم ہیں۔ نیکسٹ، اب جو کہا وہ کرو۔ فقرہ کمپلیٹ کرتے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، آنکھیں پھیلاتے اسے 2 قدم کا فاصلہ اختیار کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، میں جا رہا ہوں پھر۔ کیا ہے آپ کو؟ روحان سے ہوتے اس کے بازو پکڑے تھے۔ تم بہت چالاک ہو، میں قریب چاہیے بھی ہوں مگر فری میں۔ تم چاہتی ہو میں بس تمہیں اپنا بیبی بنا کے رکھوں؟ میرے کوئی جذبات ہیں تمہاری نظر میں؟ بتاؤ۔ وہ بات بدلتے خاموش ہوا تھا۔ اب کہ اس کی کارروائی دوبارہ جو دیکھنی تھی، وہ شش و پنج میں مبتلا تھی اور بالآخر پوری ہمت جٹاتے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھے، کندھے پر ہاتھ رکھتے اونچی ہوئی تھی اور اپنا نرم لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ یہاں مزید اشارہ کیا تھا۔ وجدان نے دیکھا وہ آنکھیں بند کیے اس کے سامنے ہائٹ اور عمر دونوں میں بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، جو اس کو اپنے ہر ادا سے قید کر چکی تھی۔ خاموشی سے اپنے لب اس کے بیئرڈ والی گال پہ رکھے تھے۔ وہ دور ہوتی کہ اس کے کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنی شرٹ پہنتے کہا تھا۔ اپنی پلکیں وا کیے خاموشی سے زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے گڈ بائی بولتے؟ روم سے نکلنے سے پہلے اس کے پاس آیا تھا، جو بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی، اپنا چہرہ موڑا اور آنسو ضبط کیے تھے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کرو، وانیہ صحیح کہتی ہے، گھر رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کل ہم آؤٹنگ پر بھی جائیں گے، جہاں کہو گی۔ پیار سے پچکارا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ بھی دور ہو میرے سے۔ اسے روتے دھکا دیا تھا۔ وجدان نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ اچانک عجیب و غریب رویہ اختیار کرتی تھی۔ چینج کرنے کے لیے آخرکار اسے کبرڈ کھولنی پڑی۔ مراد شاور لے رہا تھا۔ اس کے نکلنے سے پہلے وہ چینج کر کے روم سے باہر جانا چاہتی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا ہے؟ سارے 2 گز کے دوپٹوں والے گہرے نیلے پیلے رنگ کے کپڑے تھے، جو رنگ اس نے زندگی میں نہیں پہنے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب وہ باہر نکلا۔ مریم اس کے لائے ہوئے 5-6 سوٹ بیڈ پر پھیلائی تھی۔ اس کو دیکھتے اس کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ یہ کھٹے پیلے کپڑے ملے تھے تمہیں؟ ناگواری سے دیکھتے کہا تھا۔
नाशुक्री ही रहना शोहर पर भी, और उसकी इतनी प्यार से लाई हुई चीज़ों पर भी। उसको एक नज़र देखते परफ्यूम स्प्रे करते कहा था, मैं ये नहीं पहन रही, मैं डार्क कलर्स नहीं पहनती। इससे बेहतर, वो सोचते हुए कबर्ड की तरफ गई थी। हाँ, कदरे बेहतर ये जो तुम्हारी शर्ट्स हैं। एक हैंग हुई इसकी स्किन कलर की शर्ट निकाली थी। वापस रखो, खबरदार, तुमने मेरी शर्ट को हाथ लगाया तो शराफत से जो लाया हूँ वही पहनो। उस तक पहुँचते उसके हाथ से अपनी शर्ट झपटी थी। मैं नहीं पहनूंगी, मैं यही पहनूंगी, जिद में आते उसके हाथ से खींची थी। अच्छा, अब तुम्हारी अना कहाँ गई? वो चाहते हुए भी उसकी दुखती रग दबा चुका था। गुस्से से शर्ट झटकी। मुराद ने सुकून से बेड पर बैठे शूज़ पहने थे। निकाह क्यों किया मुझसे जब ज़रूरतें पूरी नहीं करनी थी? तो क्यों ग्रैनी की बात मानी थी तुमने? टीज़ करते हो, परेशान नहीं हो, हर चीज़ का पे करूँगी तुम्हें। वो अब रोते हुए बोल रही थी। पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आया था। खामखा बात क्यों बढ़ा रही हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। उसके कंधे पे हाथ रखते हो परेशान होकर एकदम उसके रोने से परेशान हुआ था। खामखा नहीं बढ़ा रही। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ मुराद? नहीं है तुम्हें अंदाज़ा? मुराद, नहीं है। अगर ख़ुद को मजबूत जाहिर कर रही हूँ इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं मजबूत हूँ। रोते हुए उसके हाथ बुरी तरह झटके थे। 2 मिनट तक वो उसको यूं रोता देखता रहा। मुराद ने ज़बरदस्ती उसका सर अपने कंधे पे रखा था। मुराद, मैं ऐसी ही हूँ शुरू से, हमारा गुजारा नहीं होगा, रोते हुए कहा था। तुमने पहले ही सोच लिया? मुराद के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। मुझे नहीं पहनने वो डार्क कलर्स। असल मुद्दे की तरफ आई थी। मरियम, मुझे तुम इसी ड्रेसिंग में चाहिए हो। रात में तुम यूज़ कर सकती हो मेरे शर्ट्स, मगर दिन में तुम कैजुअल लड़कियों वाली ड्रेसिंग में ही मुझे मिलो। घर में मेल मुलाजिम भी हैं, इज़ दैट क्लियर? उसके करीब जाते उसने प्यार से कहा था। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। खैर, जाओ चेंज करो, अब इतने बुरे भी नहीं हैं। ये देखो, ये रेड वाला अच्छा है, उसके साथ लगाया था जिसे उसने बुरी तरह झटका था। मुराद ने अब उसके इस हरकत पर गुस्सा जब्त किया था। क्या चाह रही हो तुम? सब फजूल हरकतों के मकासद में तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। जो फतूर तुमने भरे हैं ना कि इन ड्रामों से मुझे छुटकारा हासिल होगा, तो नामुमकिन। बाहर आओ, सोग मनाने छोड़ो, मुझे डिनर सर्व करो। क्यों, नौकर ख़त्म हो गए हैं घर के? उसके दरवाजे तक पहुंचते वो रोना धोना भुलाए फिर से तेज़ लहजे में बोली थी। नहीं, नौकर नहीं ख़त्म हुए, पर मेरे काम तुम ही करोगी। ग्रैनी की नसीहतें भूल गई हो तुम? उसे याद दिलाया था। जल्दी आओ, मुझे लेट नहीं होना। आकर खाना दो, जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी। वैसे मुझे पे करने का इतना शौक़ है तो मेरे काम करो, स्वाब भी मिलेगा और तुम्हें कुछ मुफ्त भी नहीं लगेगा। इसकी बात पर पैर चटकते वो बाहर किचन में आई थी। मुझे भिंडी नहीं पसंद, ऑमलेट बना कर लाओ। खाना गर्म करते टेबल पर रखा तो अगली फरमाइश आई थी। आधी रात तुम्हें ऑमलेट खाना? चश्मे में आंखें सुकेड़ी थी। क्यों, ऑमलेट खाने का कोई ख़ास टाइम है? बना कर लाओ। अपना मुट्ठी ज़ोर से बंद की उसके नखरे देख रही थी। 7 से 5 मिनट बाद वो सुर्ख आंखों से प्लेट पकड़ के लाई थी। क्या जंग लड़की आई हो? नवाला लेते उसे टेबल पर सर रखे देखकर पूछा था। मैंने प्याज कभी नहीं काटा मुराद, हमेशा ग्रैनी काट कर देती थी मुझे। आपके मुराद को उसके मसनूई आंसू में हकीकी आंसू की आमेजिश भी नज़र आई थी। सॉरी मरियम। हैरत से उसके अल्फाज सुने और देखा वो बर्तन सिंक में रख रहा था। मेरे बेटे को इन कामों में भी लगा दिया। खुद नहीं कर सकती तो मुलाजमों से बोल देती। मुराद की माँ की आवाज़ से वो होश में आई थी। आंटी, मैं नहीं, वो खुद किया है, मैं जा रही थी रखने। वो फिर से शर्मिंदा हुई थी। गया है? वो हैरान हुई थी। वो शोहर है तुम्हारा, नौकर नहीं। पढ़ी लिखी हो तुम। उसके अच्छे खासे लत्ते ले रही थी। जी गए हैं, मैं ख्याल करूँगी, होंठ फुलाते हुए कहा था। ये तो तय है मरियम, तू अपनी सास को शायद कभी नहीं मुतमईन कर सकोगी। ये सोच उसके दिमाग में आ रही थी। अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ। वो दोनों की तरफ मुतवज्जो हुआ था। तुम अपनी दिन की क्यों नहीं करवा रहे हो मुराद? और रात में तुम जाते हो?
اللہ کرے رات کی ہی رہے، کلستے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ جی موم، میں بھی سوچ رہا ہوں اب رات کی ڈیوٹی چینج کی جائے۔ مریم بھی کہہ رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دباتے کہا تھا۔ وہ جو پانی پی رہی تھی پوری طرح اسے اچھو لگا تھا۔ دھیان سے، بیوی مجھے پتا ہے تم خوش ہو، پر اتنی زیادہ خوشی کہ منہ سے فوارے ہی چھوڑ رہی ہو۔ وہ اس کی کمر سے ہلاتے مزید آگ لگائی تھی۔ وہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا مراد؟ اس کی ماں فکر مند ہوئی تھی۔ جان کیا ہوا؟ ٹیبل پہ پڑی چھری اٹھاتے اس کی نوک اس کے پیٹ پہ رکھتے ہوئے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھتا ہوں تمہیں بعد میں، پاگل لڑکی۔ چھری کی نوک کے آگے ہاتھ رکھتے وارن کیا تھا۔ وہ گاڑی روکتے باہر نکلا تھا۔ بیورو میں انٹر ہوتے وہ مخصوص آفس کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں موجود لوگ پل بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو بلیو جینز پر گرے شرٹ کے بازو رف سے طریقے سے فولڈ کیے تھے۔ یو آر لیٹ وجدان، اونلی 1 منٹ سر۔ کلائی میں پہنی کلائی واچ ان کے سامنے کی تھی۔ فائن۔ سامنے والی چیئر پہ بیٹھا تھا۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا تھا، میں اس کیس سے کوئٹ کر رہا ہوں۔ وائی؟ ایس پی کو اس کے پر غصہ آیا تھا دوبارہ مداخلت پر، کیونکہ میں صرف ایک ابھی زیان لغاری کے کیس پر ہی فوکس کر رہا ہوں۔ سنجیدگی سے کہا تھا وہ، جسے اپنی بیوی کے لیے فرار ہونے کا موقع دے دیا تم نے اور ابھی تک پکڑ نہیں پائے۔ ادھر بیٹھا ایک بندہ طنزیہ بولا تھا، شٹ اپ، میری بیوی کا ذکر اگر کیا نا تو حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ میرا ذاتی دشمنی کے علاوہ بھی مجرم ہے، سمجھے؟ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ٹونٹ پر اس کا منہ توڑ دے۔ تم دونوں بحث کرنا بند کرو۔ ایس پی کو مداخلت کرنی پڑی تھی، پر وہ غصے سے ہوتا تھا۔ باپ کی وجہ سے اکڑ دوبارہ اپنے پیچھے تن سنا تھا، اب کہ اس کے گریبان تک پہنچا تھا۔ وہ میرا باپ پرائم منسٹر نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر باپ کی وجہ سے اکڑ ہوتی نا تو تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اپنی زبان قابو میں رکھو، ورنہ اس کا بہترین استقبال بھی مجھے آتا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا تھا اس معاملے میں ہر بندے پر آتا تھا جس نے کبھی بھی اس کی سیاست کا فائدہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اول تو اسے سیاست سے ہی چڑ تھی۔ وجدان، لیو ناؤ، جا رہا ہوں باہر۔ اس کا کالر جھٹکتے وہ غصے سے دیکھتے باہر نکلا تھا۔ سر، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے باہر گیا ہے؟ اس کی نظر میں آپ کے لیے بھی ویلیو نہیں، حالانکہ آپ کی پوسٹ اس سے اوپر ہے۔ اے ایس پی کو اٹھانے والے چمچے کافی موجود تھے جو یہ کام بہترین طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ جی سر، ہڑبڑی میں فون اٹھایا تھا۔ صرف 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اگر اس دن اس کا وہ نمبر ٹریس ہوا تھا تو مطلب وہ یہی پاکستان چھپا ہے۔ اس کا فون نمبر، لوکیشن، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، سمجھے؟ وہ جلد سے جلد اس بندے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ 2 دن بس۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا تھا۔ وہ روم سے فریش ہو کر باہر آئی۔ رات کی نسبت اب موڈ فریش تھا اس کا۔ وجدان پر کچھ زیادہ ڈیپینڈ کر رہی تھی اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عادی ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا تھا کہ جس چیز کی وہ عادی ہوتی تھی پھر اس کے بغیر اپنا گزارنا مشکل سا لگتا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے پھپھو لوگوں کے واپس جانے کی خبر سے ہوئی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی نمبر دیکھ کر۔ کیسے ہو گئی، بھول گئی نا یونیورسٹی نہیں آنا؟ بریک پر پاؤں رکھو لوزیا، اسے غصہ آیا تھا۔ اچھا تو پھر یونی کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں آنا نا، ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، گھر رہ کر بچے پالنے تم نے۔ خیر، اس کے لیے بھی ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ہاں پالنے ہیں، اور میں ان پڑھ نہیں ہوں، سمجھی؟ شدید بیزاریت ہوتی تھی وہ جو بھی اسے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کا کہتا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واہ، ویسے مجھے خالہ بنانے والی کوئی خوشخبری؟ ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ شٹ اپ۔ وہ ارد گرد دیکھ کے سٹ پٹائی تھی جیسے کسی نے سن نہ لیا ہو۔ ویسے لمس وجدان بھائی، تم نے فضول بولنا۔ ٹھیک ہے، اچھا سنو تو۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ وہ فون کاٹ چکی تھی جب دوبارہ رنگ ہوئی تھی۔ اگر اب تم نے بچے کیا نا تو دیکھنا۔ کون سے بچے؟ فون سامنے کرتے وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ کوئی نہیں۔ آپ کیسے؟ خود پر مشکل قابو پایا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ وجدان پریشان ہوا تھا۔ وہ رات وہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے رویے سے پریشان تھا۔ نہیں ٹھیک، میں وہ اس پر چور دوڑی تھی۔ کر لوں گا آج، پھر
پھر میں آج آ کر اس کی گھمپیر آواز دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر رہی تھی۔ بولنا نہیں کچھ، اسے چپ دیکھ کر کہا تھا۔ شام میں ریڈی رہنا، آج ہم لمبی سی واک پر جائیں گے، اوکے؟ نہیں جانا مجھے۔ رات میں رکے تھے آپ؟ رات غصے میں تو بول دیا تھا، مگر اب جانتی تھی اسے موقع مل جائے گا وہ یہ بات نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں روکنے کے طریقے ہی نہیں آتے، پہلے طریقے سیکھو، مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تھا۔ اس کی بات نے اس کے وجود میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ جانا ہے میرے ساتھ؟ ریڈی رہنا۔ اسے باہر ہر حال میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو۔ روم میں ہوتی کھٹ پٹ سے کوفت سے کمبل چہرے سے ہٹایا تو گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ دن کے 12 بجنے والے تھے۔ رات لیٹ آنے کی وجہ سے اگلا دن وہ سو کر ہی گزارتا تھا۔ کہاں جانا تم نے؟ اسے ہینڈ بیگ کے ساتھ لگے دیکھ کر کہا تھا۔ سو جاؤ چپ کر کے۔ وہ سٹپٹائی۔ ایک نظر ڈالتے وہ اپنے کام میں بزی ہوئی تھی۔ اب وہ بستر سے نکلا تھا، سفید پیروں میں چپل اور آج سے ابھی تک آیا نیند سے ہی ذہن بیدار نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کان کے قریب اس کی آواز سے وہ بری طرح اچھلی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ جان نکال دی میری۔ وہ بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سنبھالتے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تم ڈرتی بھی ہو؟ اسٹرینج۔ اب وہ اٹھ گیا تھا تو دور ہوتے صوفے پر بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیلے رنگ کی قمیض میں بالوں کی چٹیاں بنائے وہ اس وقت گھریلو لڑکی لگی۔ مراد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اس حلیے کو دیکھتے ہنس رہا ہے تو پھر وہ سر پھاڑنے میں دیر نہ لگاتی۔ مریم تمیز سے بتا دو ورنہ بینک جا رہی ہوں، سکون آ جائے تمہاری جان کو۔ کیوں؟ اس نے ابرو اچکائے تھے۔ کیوں جاتے ہیں بینک؟ مریم کون سا وائرس تمہارے اندر ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ مراد ازل میں زچ ہوا تھا۔ جو تمہارے اندر ہے کم از کم وہ نہیں ہے مجھ میں، الحمدللہ۔ یہ گز بھر کی زبان قابو بھی رکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کو تیار رہتی ہو۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ نہ مجبور کرو مجھے تو نہ دکھاؤں میں تمہیں۔ اسے پیچھے سے ہانکتے وہ باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے وہ روڈ پہ کھڑی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جب وہ اسی رف سے ہولیے میں بلیو ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں سن گلاسز لگائے گاڑی میں موجود ملا تھا۔ بیٹھو، شیشہ نیچے کرتے کہا تھا۔ روڈ پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کھولتے خون پر قابو پاتے چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ڈرائیو کرتے ونڈو اسکرین پر اس کی نظر تھی جب اس کی بات سے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میرے پاس ہیں۔ مریم کیا ہے یہ سب؟ میں چپ ہوں۔ تمہارے رویے سے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم منمانیاں کرو۔ اب کہ اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ ہم نارمل کپل ہیں، طنزیہ کہا تھا۔ کوشش سے تو بنا جا سکتا ہے، اسے قدرے سمجھایا تھا۔ یہی رکو، روڈ پر نظر آتے بینک کو دیکھتے کہا تھا۔ مراد کو اپنی بات اگنور کرنے پر شدید تب چڑھی تھی۔ گاڑی سڑک پر روک کے تھا وہ اتر کر چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا وہ واپس نہیں آئی تھی۔ آخرکار اسے نکلنا پڑا تھا۔ وہ کریڈٹ کارڈ لیے ATM کے پاس کھڑی تھی اور کچھ اماؤنٹ اکاؤنٹ سے نکالتے بیگ میں رکھی تھی۔ جب آواز سے وہ چونکی تھی۔ اشتعال، غصہ، نفرت سب اس کے اب ان سب کی لہر وجود میں دوڑی تھی۔ یہ پہلے یہ چیک کیش کرو۔ سر آپ لائن میں کھڑے ہوں، باری پر کرتے ہیں، مینیجر نے آرام سے کہا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے یہی تمہیں دنیا کے سامنے شوٹ کر دو، اگلا سانس بھی تمہیں لینا نصیب نہ ہو۔ وہ جو بحث کرنا چاہ رہا تھا کرخت نسوانی آواز سے پلٹا۔ اسے سر سے پاؤں تک کمینگی سے دیکھا تھا۔ کیسی ہو ڈیئر مریم ڈارلنگ؟ کہاں غائب ہو؟ نظر نہیں آتی۔ وہ پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ جسٹ شٹ اپ ذلیل۔ اس کا گریبان وہ مٹھی میں لے چکی تھی۔ سب یکلخت اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ واٹ ربش! وہ اسی افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی تم یاد رکھو گے۔ مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ بزدل، آئی ول کل یو دس ٹائم۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے دھور جھٹکا تھا اور وہ پیچھے گرتی کے دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں آئی تھی۔ لیو می، میں اس کمینے کو قتل کر دوں گی۔ مراد کے ہاتھوں زخمی شیرنی بنی تھی جس نے بس کسی طرح اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ سوری سر، یہ تھوڑی پاگل ہے، اسے خود سے لگائے، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا تھا۔ مریم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ پوری طرح اس سے خود کو چھڑوا رہی تھی جب اسے زبردستی بینک سے کھینچتے باہر لایا تھا۔
کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اندازہ بھی ہے کیا کہا ہے تم نے؟ سڑک پہ آتے اسے دور ہوتے وہ چیخی تھی، گاڑی میں بیٹھو۔ مراد نے فی الحال مٹھیاں بھیجتے غصہ ضبط کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سنا تم نے چیٹر انسان؟ اسے دھکا دیتے بے دردی سے آنسو رگڑتے وہ دوسری سائڈ کو چلتی بنی تھی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب بری طرح اس بازو کو جھٹکا لگا اور وہ کھینچتے اسے گاڑی میں بری طرح پٹک چکا تھا۔ وہ کھولتی کہ فوری سے پہلے اس سے اپنی سائڈ سے لاک کی تھی۔ اسٹوپڈ جاہل پولیس والے، مراد میں اب تمہیں قتل بھی کر دوں گی، نکالو مجھے اب باہر۔ مجھے اسے سکون سے بیٹھا دیکھ وہ روتی چیختی چلاتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی سیٹ کی طرف کھینچا تھا۔ مریم کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی تھی جب پسٹل اپنی کنپٹی پر محسوس کی تھی۔ بولو کہاں سے جان نکالوں تمہاری؟ کنپٹی پر پسٹل لاتے اس کی گردن کی شہ رگ تک لایا تھا۔ وہ خوفزدہ سی سرخ رنگت سے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بولو۔ ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم مارو گے؟ حلق سے اب اس کی آواز نہیں برآمد ہو رہی تھی۔ ارد گرد دیکھا، گاڑی پر بلیک شیشے چڑھے تھے۔ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، چیخنے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے بار بار کرایا تھا۔ کہو کیا تھا یہ اندر؟ عقل نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ اطمینان سے اس کی بات بدلی تھی۔ تم مجھے کہہ رہے ہو یہ؟ ہاں، اندازہ۔ ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں۔ درشکے سے انگلی اٹھاتے وہ سرد لہجے میں اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ مردوں سے مقابلہ کرتی ہیں لڑکیاں بیوقوف، کب عقل آئے گی تمہیں مریم؟ یہ گن لو تم، یا تو مجھے شوٹ کر دو ورنہ میں یہ نیک فریضہ خود سے انجام دے دوں گا۔ اپنی پسٹل اس کی گود میں پھینکی تھی۔ اس کا وزن وہ اپنی گود میں محسوس کرتے اس کی حرکت سے سکتے میں ہوئی تھی، جلد ہی اس کی کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ جانتے ہو اس نے میرا گھر سب تباہ کر دیا، گرینی چھوڑ گئی مجھے۔ مراد، پھر بھی تم روتے پسٹل بمشکل اٹھاتے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی۔ تو پاگل لڑکی، تمہیں کیسے پتا اس نے کیا ہے؟ مراد کا دل چاہا اسے سڑک پر پھینک دے، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ وہ چلائی۔ بیوقوف ثبوت چاہیے ہوتا ہے، راہ چلتے جاہل پر نہیں دکھاتے۔ میں بھی کسی پاگل پتھر کو سمجھا رہا ہوں۔ اس نے اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ شٹ اپ مراد۔ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اس کی طرف اچھالی تھی جسے وہ بروقت وہ پکڑ چکا تھا۔ مریم، سچ سننا پسند کرو گی؟ میں چپ تھا کہ تم ہرٹ ہو، مزید ہرٹ ہوگی، مگر یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے میرا دماغ پاگل کر دو گی۔ اس نے کل رات پتہ چلی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ دوسری طرف منہ موڑا تھا۔ سننا تو پڑے گا تمہیں۔ لمحے بھر کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مریم، تمہارے گھر شارٹ سرکٹ ہوا تھا جس سے آگ پھیلی۔ بتاتے اسے دیکھا جو یہ بے یقین سی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ اس شخص نے دھمکی دی تھی مجھے اس دن۔ وہ بری طرح چلائے جا رہی تھی۔ سچ ہے یہ، ایکسیپٹ کرو۔ دھمکی سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ کل رات تمہارے گھر کی ساری چھان بین کی رپورٹ سے کلیئر ہو گیا ہے، حقیقت واضح ہے۔ جھوٹ، اس نے مجھے کہا تھا کہ گھر جاؤ گی تو سب جلا ہوا ہوگا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی کسی کی بات کو مانتی بھی ہو؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، امپاسبل۔ میں ہر چیز کی بروقت مینٹیننس کرتی تھی، چاہے بجلی ہو یا دوسری چیز۔ وہ خود سے خوفزدہ سی بڑبڑا رہی تھی۔ لمس تیار تو ہو؟ کیوں ماما؟ وہ ان کے اپنی روم میں آواز سے حیران ہوئی تھی۔ روم میں وہ ڈریسنگ ٹھیک کر رہی تھی جو اکثر وہ اب غصے میں پھیلا دیا کرتی تھی۔ کیوں ہوتے تیار؟ وہ کبٹ کی طرف بڑھی اور اس کا بے ہینگ میرون ڈریس نکالا تھا۔ ماما کیوں؟ وہ ابھی بھی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ سوال تو تم اتنے کرتی ہو نا؟ اس کے چہرے کی حیرانگی دیکھتے کہا تھا۔ پہن کر آؤ۔ اسے تھمایا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی مگر صدف کو دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی سے پہلی دفعہ اس سے کچھ کہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ چینج کر کے آئی تھی۔ اس کی سفید رنگت پر وہ میرون کلر کافی اٹھ رہا تھا۔ شارٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ جس پر سکن کام تھا۔ اچھی لگ رہی ہو اب، اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھوڑا سا میک اپ بھی ہو لیا کرو، یہ میک اپ یوز کرنے کے لیے ہے۔ ڈریسنگ پر پڑے کاسمیٹک کو دیکھتے اسے احساس دلایا تھا۔ جی، کیا وجدان نے کہا ہے یہ سب ماما؟ ماما سے وہ سوچ میں تھی جب ان کی بات سے شرمندہ ہوئی تھی۔ میرا بیٹا اگر کچھ نہیں کہتا تو اس کا خیال کیا کرو، ورنہ جب اب سخت بنوں گی میں۔ وہ لا علم تھی کہ اب
اس بات سے کہ وہ آج اسے باہر لے کر جا رہا ہے۔ بس ویسے اس کا رف سہولیہ دیکھ کر اس کے رشتے کی نوعیت سے وہ اسے تیار ہونے کا بولنے آج گئی تھی۔ کوئی خاطر خواہ بہتری انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آپ میری ساس کبھی نہیں بن سکتی ہیں، مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ کے پیچھے موجود ڈوری باندھی تھی۔ وہ مسکرائی، پھر خیال کیا کرو ورنہ بن جاؤں گی۔ یہ پھپھو اپنی روح آپ میں تو نہیں چھوڑ گئی؟ بال کھولتے برش کیے تھے۔ شاید نہ کرے ماما، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کچھ ٹائم بعد وہ بولتے جا چکی تھی۔ نوٹ بیٹ اپنے بال سائڈ سے ٹوسٹ بناتے پن میں مقید کیے، باقی کھلے چھوڑ کے خود کو دیکھا تھا۔ جانے اس کے ذہن میں خیال آیا، جولری باکس نکالا اور اس میں سے بس گلے میں موجود چین سے ہی ملتے جلتے چھوٹے سے ایئرنگ پہنے تھے۔ ہلکا سا میک اپ کرتے لائنر ہاتھ میں لیا تھا۔ کوشش کے باوجود نہیں لگا سکی تھی۔ یہ کیوں نہیں لگانا آتا مجھے؟ شدید غصہ آیا تھا۔ چھوڑو، دفع کرو، ایسے ہی پیاری میں منہ بگاڑتے اسے ڈریسنگ پر رکھا تھا۔ اس کے پرفیومز دیکھے وہ ڈھونڈ رہی تھی جو وہ لگاتا تھا۔ سارے ہاتھ پر سپرے کیے، کون سا ہے، کہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ جھنجھلائی، ڈریسنگ پر پڑے 5 پرفیومز چیک کر چکی تھی، پر وہ والا نہیں ملا۔ ایک دم نظر ایک ڈریسنگ کے کارنر پر پڑی، جھکتے وہ اٹھا لیا تھا۔ یہی والا لگاتے ہیں۔ لگایا کم اور ضائع زیادہ کیا تھا۔ واہ، میں پیاری لگ رہی ہوں۔ تیار ہوتے موڈ بھی چینج ہوا تھا۔ ساری چیزیں سمیٹی، پر میں تیار کیوں ہوئی ہوں؟ وجدان سوچیں گے میں ویٹ کر رہی ہوں۔ یہ سوچ آتے اسے اب شرم آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے ہو جاتے ہیں تیار۔ جی نہیں، میں کوئی نہیں ان کے لیے ہونے والی۔ ایویں شوخے ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کی حرکتیں سوچتے وہ تنہائی میں بھی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ یہی سوچتے وہ لاشعور میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لمس ہے۔ احمد شاہ کی مسکراتی آواز سے وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ڈیڈ، بری لگ رہی ہوں میں؟ خود کو دیکھتے ہی عجیب لگا تھا، بالکل جیسے وہ کوئی شو پیس ہو۔ ڈنر بھی نہیں کیا تھا کہ میک اپ خراب ہو۔ صدف نے کتنی بار کہا کچھ کھا لو، مگر وہ انکار کر چکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کر، کیونکہ وہ اب اپنی تیاری اصل میں دکھانا چاہتی تھی۔ نہیں اچھی لگ رہی ہو کوئی؟ بیٹی کبھی باپ کو بری لگی ہے؟ ان کا محبت بھرا لہجہ سن کر وہ سکون میں ہوئی تھی۔ ان کی محبت سے اپنے ماں باپ تو کبھی یاد ہی نہیں آئے تھے، پر اکثر جب بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی تھی پھر ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی تھی۔ ماما، مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آدھی رات کو تیار ہوئی پینڈو لگ رہی ہوں۔ لاؤنج میں بیٹھتے کہا جو چائے پی رہی تھی۔ لمس، اتنی الٹی باتیں کہاں سے لاتی ہو دماغ میں؟ پیاری لگ رہی ہو، اسے چھڑکا تھا۔ وہ دونوں روم میں چلے گئے۔ اسے سناٹے سے عجیب وحشت ہوئی تھی۔ میرا دل کرتا ہے اپنے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اوپر اٹھتے ہوئے اپنے ہال سے اسے ہول اٹھے تھے، نیچے تو پھر صدف کے روم کے ساتھ اس کا روم تھا۔ 9 بجے وہ لاؤنج سے بے دلی سے اٹھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ اتار کے پھینک دے۔ وہ نہیں آیا تھا ابھی تک۔ وہ تھکا سا گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لمس کہاں ہے ماما؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہ ادھر ہی تھی، اپنے روم سے وہ پانی کا جگ لینے آئی تھی۔ شاید روم میں چلی گئی ہو۔ وجدان اس نے ڈنر نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ مجھے لگتا ہے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اپنے تے انہوں نے عکس کرتے کہا تھا۔ واٹ، یہ لڑکی کیوں میری جان ہلکان کر رہی ہو؟ لمز یہ سوچتے ہوئے اوپر قدم بڑھائے تھے، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ روم میں آتے ہی حیرت سے اس کا سجا روپ دیکھا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑی وہ شاید میک اپ اور ایئر رنگز اتارنے کی تیاری میں تھی۔ 2 منٹ میں شال لے کر باہر آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فی الحال اسے نظریں چراتے کہا تھا۔ اس کی آواز سے سرد سے وہ پلٹی تھی اور اسے دیکھا تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، سنا آپ نے؟ وہ بے حد غزیلے لہجے میں بولی تھی۔ اس بندے کے انتظار میں وہ آدھی ہوئی تھی۔ پچھلے سین بھول گئی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس کے قدم قریب بڑھاتے اس کی گلابی لبوں پر نظریں ٹھہری تھی، جس پہ شاید وہ لپسٹک لگائی تھی۔ وہ اللہ، ان کے قاتل لب، اس پر ڈھاتی سرخیاں، اس کے اتنے بے باک جملے سے فوری سے پہلے اپنے چہرے کو چھپا چکی تھی۔ کیا یہ کر کے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مجھے روک سکو گی؟ اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ خبردار، آپ نے میری لپسٹک خراب کی تو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتے ڈرتے ڈریسنگ کے ساتھ لگ چکی تھی۔
خیال کرو یار، یہ حد بندیاں بری طرح لے ڈوبیں گی ہمیں۔ وجدان پلیز۔ اسے جھکتا دیکھ کر وہ آنکھیں بند کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی، جھکتے اس کے کندھوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ آنکھیں کھول لو ڈارلنگ، فی الحال لپسٹک نہیں خراب کی، اب جلدی سے باہر آؤ، ہم واک پہ جا رہے ہیں۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے دور ہونے سے، وہ فوری ہوش میں آئی تھی۔ پہلی بار گاڑی میں واک نہیں ہوتی۔ دوسری بات، مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ شدید غصے میں تھی، تبھی اس کے عمل کے بعد بھی اتنے آرام سے جواب دے گئی تھی۔ ایسے تو ایسے ہی سی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ نام میں وجدان دور رہیں۔ اگلے لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ اب بولو۔ جھکتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور روم سے باہر قدم رکھے تھے۔ مجھے اتارے، میں چل لوں گی، سب دیکھیں گے وجدان۔ اس کی شرٹ میں شرمندگی سے منہ چھپایا تھا، حالانکہ لانچ میں کوئی نہیں تھا۔ دیکھنے دو۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے اندر بٹھایا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ حیران تھا، ڈنر میں سالن اس نے بنایا تھا۔ ڈنر سرو کرتے بھی وہ گمسم تھی۔ مریم بیٹھ کر کھانا تو کھا لو۔ خود کھانا پلیٹ میں ڈالتے اسے کہا تھا۔ وہ کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی اور اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈائننگ کی چیئر کھینچتے بٹھایا تھا۔ وہ ہوش میں آئی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کے پلیٹ میں خود اس نے خشک روٹی نکالی تھی۔ مجھے نہیں کھانا مراد۔ کیوں، تم ڈائٹنگ پر ہو؟ بس کرو، آگے تم ذرا سی ہو۔ مجھے تمہارا فگر نہیں چاہیے۔ اسے غور سے دیکھتے ذرا سا مسکراتے کہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے گھورا تھا۔ کھاؤ، میں کھلاؤں نوالا؟ اپنے ہاتھ سے توڑتے سالن لگاتے اس کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ ڈائٹنگ پر کوئی نہیں ہے، ورنہ اس کی ساس ضرور اسے زن مرید بنانے کا لقب بھی دے دیتی۔ کھا لو، ہاتھ تھک گیا میرا۔ دوبارہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی دفعہ اسے دیکھتے اس کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ منہ کھولتے اس نے نوالا لیا تھا، دوسرا اس کی طرف بڑھاتا کہ وہ روک چکی تھی۔ میں کھا لوں گی، ہاتھ پرے ہٹاتے وہ پلیٹ پہ جھکی تھی۔ مراد نے دیکھا وہ بانسو پی رہی تھی۔ ایسے کب تک چلے گا مریم؟ اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالا تھا۔ میں ضرور دعا کروں گی کہ میں نارمل ہو جاؤں۔ میں رکھتی ہوں۔ برتن سمیٹتے وہ اٹھی تھی۔ مراد تو اس کی اتنی فرمانبرداری پر سکتے ہوئے ہوا تھا۔ کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دینا۔ ایک نمبر کی بیوقوف ہے میری بیوی۔ وہ کچن میں سنک میں برتن رکھے تھے جب اسے اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہی بے حس و حرکت نل پر جھکی رہی تھی۔ یہ تمہارے کام کرنے کے کام نہیں ہے، میڈ کر لے گی۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ میڈ صبح آئے گی، گرینی رات کے برتن جمع نہیں کرنے دیتی تھی۔ ویسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں گھر پہ بھی کرتی تھی۔ پلیٹس ریک پہ رکھتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ مراد اس کے رویے سے حیران تھا۔ ایسے پیاری لگتی ہو۔ وہ اس کے بال جوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا۔ اسے بغیر کچھ کہے اپنے بال رول کر کے دوبارہ باندھے تھے، پر اسے دوبارہ کیچر نکال چکا تھا۔ مراد نہیں کرو۔ اس کے ہاتھ سے کیچر لینا چاہا تھا جو کچن سے باہر اچھال چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اب وہ غصے ہوئی تھی۔ غرض کیا ہے؟ اس کا غصہ نظر انداز کرتے کہا تھا۔ واہ واہ، تم کہو یار۔ عرض کیا ہے تو کہو یار۔ مجھے نہیں کہنا مراد، پیچھے ہو، مجھے برتن دھونے ہیں۔ اس کا ہاتھ دوبارہ ہٹایا تھا۔ بڑی میں مروت ہو تم، ویسے بندہ دل رکھ لے۔ چلو میں بھی پھر تمہیں ایک شعر سناؤں گا، خبردار تم ہلو گی بھی نہیں۔ اس کو پلٹتا دیکھ پیچھے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے کانوں میں جھکتے اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا وہ۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا، حفاظت کے لیے شہزادی، یہ تیرا حق تھا تجھے مراد جہانگیر ملے۔ نہیں مزہ آیا؟ اسے چپ دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں۔ مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ مراد وہ جو جا رہا تھا اس کی آواز سے پلٹا تھا۔ کہو۔ اس کے قریب آیا تھا۔ کچھ نہیں۔ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی وہ۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے جاتے شیشہ اپنی سائڈ سے کھولتے، اب وہ باہر کی فضا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مجھے نہیں جانا، بری طرح اپنا اوڑھا دوپٹہ ہی وہ مروڑ رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا؟ فرنٹ ڈور کھولتے وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ذرا سا جھکتے کہا تھا۔ وہ جھٹکی، اگلے لمحے اپنا ہاتھ دیا تھا۔ ریسٹورانٹ کا قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کیے
ریزرو ٹیبل کی طرف آیا تھا۔ کیا کھانا بتاؤ؟ مینیو کارڈ اس کے سامنے کیا تھا۔ ایک دو ڈشز اس نے زبردستی سلیکٹ کی، باقی وجدان نے خود سیٹ کی تھی۔ وہ بس اسے سامنے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ویٹر کو خود کو غور سے کرتے دیکھا تھا۔ ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وجدان جی، وہ جو کھا رہا تھا اس کی آواز اور اپنے ہاتھ پر اس کے مضبوط گرفت سے چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی نقطے کو دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ چلے مجھے گھر جانا اب۔ کیوں؟ کھا تو لو۔ وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے جانا گھر، چلیں۔ اس کے ہاتھ پر زور دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کر روڈ پہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے وہ پارکنگ ایریا تک جا رہے تھے جو ذرا دور تھا۔ موسم خراب سا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اسے پھر خوفزدہ محسوس کیا تھا۔ وہ ویٹر دیکھ رہا تھا مجھے۔ اس کے کندھے کے بالکل ساتھ لگی اس کے بازو زور سے جکڑے تھی۔ واٹ؟ کون سا ویٹر؟ وجدان کے ماتھے پہ بل آیا تھا۔ نتھنگ۔ وہ قابو پا چکی تھی۔ ریلیکس جانا، میں ساتھ ہوں۔ اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتے اسے اپنا احساس دلایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ آئس کریم پارلر کی طرف باہر روکی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ فی الحال گاڑی میں ہی آرڈر دیا تھا۔ اپنی آدھی کھا لینے کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں موجود دیکھ رہی تھی، جس نے شاید ایک دو بائٹ بھی ابھی نہیں لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور اسے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اپنی کھاؤ، میری کیوں نہیں؟ اس کو اپنی والی کھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ آپ کون سا کھا رہے تھے؟ ساری میلٹ ہو رہی تھی۔ اس کی آئس کریم سے بائٹ لیتے کہا تھا۔ ایک بائٹ تو کھلا دو یار، جان بوجھ کر اسے کہا تھا۔ یہ والی ملنی پھر۔ اپنی ساری کھائی ہوئی آئس کریم کی کون اس کے آگے کی تھی؟ اس کا بھی احسان نہ کرو تم۔ اس کا موڈ بحال دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا۔ مرضی آپ کی۔ وہ مزے سے اور بھی کھانا شروع ہوئی تھی۔ موسم اب صحیح معنوں میں خراب ہوا تھا۔ لمس، گاڑی کا شیشہ بند کرو۔ تیز آندھی کو دیکھ کہا تھا۔ وجدان، بارش ہو رہی ہے۔ ونڈو سے باہر ہاتھ نکالتے وہ خوش ہوئی تھی۔ بند کرو فوراً سے پہلے بے موسم بارش تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوا کی وجہ سے پانی کے قطرے خود پر پڑتے اسے برے لگے تھے۔ نہیں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وجدان ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اس کے شفاف چہرے پر موجود بارش کے قطرے دیکھ کر ڈرائیونگ مشکل لگی تھی۔ یک دم گاڑی گھر کے رستے پر ڈالتے سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ سپیڈ تو تیز ہونے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی اس سے پہلے وہ فوراً سے باہر نکلی تھی اور بارش میں چند پل ہاتھ کھولے کھڑی تھی۔ یہ ٹائم ہے بھیگنے کا؟ سخت لہجے میں اس کا بازو پکڑے وہ لاؤنج سے روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جو پہلے اپنی ابھرے جذبات پر قابو پایا تھا، اب بھیگی سی اسے مزید بھڑکا چکی تھی۔ وجدان کے اس عمل سے اسے شدید غصہ آیا تھا، جو اس کی کوئی بھی مرضی پوری ہونے نہیں دیتا تھا۔ روم میں لاتے اسے چھوڑا اور دور ہوتے اپنے شوز اتارے۔ وہ فوری کپڑے لیتے واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کو واش روم میں جاتا دیکھ کر وہ سینڈل کے فوری سے اسٹریپ کھولتے ننگے پاؤں دوبارہ آہستہ سے روم کی بالکنی کی گرل کھولتے وہاں جا چکی تھی۔ باہر آیا، وہ روم میں نظر نہیں آئی تھی۔ بالکنی کھلی دیکھی اسے اندازہ ہوا وہ وہیں گئی ہوگی۔ اس کی طرف جاتا کہ رنگ فون پر ہوئی تھی۔ بولو فائق، سر آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ پاکستان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو اس کی لوکیشن ٹریس کرو۔ کہاں چھپا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کل اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ ابھی اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا، باقی سب وہ فراموش کر چکا تھا۔ بالکنی میں اس کے پیچھے آیا۔ اسے بارش کے برستے قطرے ٹھنڈے لگے تھے اور وہ مزے سے کھڑی تھی۔ روم سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کی میرون کیپری، جو اس نے بارش کی وجہ سے ٹھکنوں سے اوپر کی تھی، اس کے گلابی اور سفید پیروں سے نظریں اس کی ڈوریوں میں جھانکتی سفید کمر پر گئی تھی۔ دل یہ سوچتے عجیب طرح سے ڈرتا تھا کہ وہ اس کی تھی۔ اس کے وجود پہ ہر طرح سے حق رکھتا تھا وہ۔ چند ایک پل اسے دیکھتا رہا، جو اس کی موجودگی سے بے خبر، ٹھنڈ سے بے پرواہ سی تھی۔ اگلے لمحے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی سانسیں اپنے کان میں محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آواز سے خوفزدہ ہوئی روح اس کی طرف کرتے وہ فی الحال اس کی طلب سے بے خبر سی تھی۔ جا رہی تھی اندر، اسے فوری پیچھے دھکیلتے وہ اندر بڑھی تھی۔ وہ اب مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ابھی بارش میں رہنا تھا، اس کی حالت جانے بغیر اپنا گیلا دوپٹہ بھی گلے سے نکالتے منہ بگاڑتے کہا تھا۔ وہ اندر آیا تھا، اس کا دوپٹہ اسے آزاد وجود، گیلے کپڑوں میں اس کے وجود کی ساری دلکشیاں نمایاں تھیں۔ اب خود پر قابو پانا اس کے بس میں بالکل نہیں تھا۔ اس کی طرف قدم بڑھائے مرر میں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ سٹ پٹاتے فوراً دوپٹہ اڑتی کہ وہ ہاتھ گرفت میں لیتے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔
کیا کرے ہیں مجھے چینج کرنا؟ اس کی آنکھوں سے جب ٹپکتے جذبے سے وہ اندر تک اسے جھنجھوڑ چکے تھے۔ نہیں کرنا چینج، اس کے گیلے بالوں کی لٹیں چہرے سے ہٹاتے خمار آلوچ لہجے میں کہا تھا۔ پیچھے ہوں پلیز۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا جو اس کی گیلی گردن میں منہ چھپا چکا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ بولنے کی ہمت میں تھی، لب تو اس کی ساری جسارتوں سے سل چکے تھے۔ میرے انتظار میں ڈنر نہیں کرتی ہو، میرے لیے تیار ہوتی ہو، میرا پرفیوم لگاتی ہو، مجھے قریب کرنے کے سارے طریقے اپنانے کے بعد تم مجھ سے دور ہوتی ہو۔ کیا چاہتی ہو آخر تم؟ اپنی کمر کے گرد اس کے بازو حائل کر دیکھ ہٹانا چاہے تھے۔ پلیز وشت لرزتے ٹھنڈے پڑتے وجود سے صحیح معنوں میں بے جان ہو رہی تھی وہ۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ مجھ سے دوریاں اختیار کرنے کی کوئی امید نہ رکھنا۔ اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کرتے وہ اس کی جان نکال چکا تھا۔ وشت۔ باقی لفظ تو غائب ہو گئے تھے۔ اس کی شدت بھرے لمس اپنی گردن پہ محسوس ہوئے۔ اپنی کمر پر سرایت کرتا اس کا ہاتھ اس کی جان ہوا کر چکا تھا جب اپنی شرٹ کی ڈوری کے ٹوٹے موتی کارپٹ پہ بکھرے اسے دیکھے تھے۔ وجدان پلیز۔ اس کی اتنی قربت میں وہ بے حال سی ہوتے اس کے کمر پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھے سہارا لیے تھے۔ الفاظ تو حلق میں دم توڑ چکے تھے۔ اس کا چھپا چہرہ سامنے کیا تھا۔ تم سے عشق کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بخدا خود بخود ہو گیا۔ کیوں کرے ہیں پلیز نہ کریں، میرا سانس رک رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وجدان۔ اس کے کندھے سے لگے وہ بس رو دینے کو تھی۔ تم میرے نکاح میں آنے کے بعد 1 سال 3 ماہ کے میرے جائز لمحوں کے تمنا ہو، لمس میرے دل کی آرزو ہو تم تو اپنی ہو ہی نہیں، ساری کی ساری میری ہو۔ مجھ سے جب تک تم دور ہوتی ہو نا، تمہاری نہیں میری سانسیں رکتی ہیں۔ اندازہ ہے تمہیں کس حد تک مجھے تم سے عشق ہے؟ کبھی نہیں جان پائی نا تم، اگر جانتی تو مجھ سے کبھی گریز نہ برتتی۔ اپنے لفظوں سے وہ اس کے وجود میں خوشنما احساس بھر چکا تھا۔ وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے وہ جانتی تھی۔ وہ شخص اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی شدت سے ہی تو خوفزدہ تھی۔ اس کی بات پر بازو کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے پرسکون کیا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں برداشت پلیز۔ اس کے سینے سے لگے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ بے حال سی ہوئی تھی۔ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی جو آج ناممکن سی لگ رہی تھی۔ مجھ سے دور جانے کا آج سوچنا بھی بد مسز وجدان، بہت برا ثابت ہوگا ورنہ۔ وہ دور ہٹتی کہ اس کے کان میں سرگوشی لیتے اس کا سانس روک چکا تھا، اس کا چہرہ اپنے قریب ترین کر چکا تھا، اس کے خود کو روکتے ہاتھ گرفت میں لیے تھے۔ مجھے عشق ہے ان آنکھوں سے جن میں میرا عکس ہو، اس کے آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے عشق ہے تمہارے ان گالوں سے جن پہ سرخی لانے کا باعث صرف اور صرف میری محبت بنے۔ اس کی گالوں پہ جھکتے کہا۔ وہ سن ہوتے اس کا ہر عمل سہن کر رہی تھی۔ مجھے عشق ہے ان بہکتے ہونٹوں سے، بہکتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اس کی کن پٹی سے ہوتے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرتے وہ اس کے رہے سے حواس بھی ختم کر چکا تھا۔ اب اس کی سیاہ ٹی شرٹ جکڑتے پرے ہٹانے کی ناکام کوشش میں بے حال تھی جو مزید اس کی سانسیں خود میں الجھا رہا تھا۔ لمس کو لگ رہا تھا اب نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی، جس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سانس تھمنے پر بے بسی سے اب آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی بکھری سانسیں دیکھ کر اسے رحم آیا۔ وہ بمشکل ہور ہوا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کی محبت سے ملی سرخیاں، لرزتا وجود، بھیگے سرخ لب پھر سے اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ جھکتا کہ فوراً سے پہلے اس کے سینے میں روتے منہ چھپا چکی تھی۔ نہ کریں، میں یہ شدتیں نہیں برداشت کر پا رہی، اس سے زور سے لپٹتے کہا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے حیا سے جھکی آنکھیں مزید بوجھل کر چکا تھا۔ وہ ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، پلیز نہ کریں۔ وجد روحانسی ہوتے پاگل ہوتی سانسوں سے اس کے باہوں میں کہا تھا۔ اس کی چند جزارتوں سے وہ بے حال تھی۔ اسے بستر پہ لاتے لٹایا تھا۔ مجھے اس وقت تم چاہیے ہو، پوری طرح سے۔ وہ اس کو خود کو روکتے ہاتھ تکیے سے لگا چکا تھا۔ وہ تو پہلی شدتوں سے ہی نہیں سنبھلی تھی، اب اس کے سلگتے لمس پر جا بجا اپنے وجود پر محسوس ہو رہے تھے۔ وجد بے بسی سے اس کی گرفت میں پکارا تھا، گردن سے چہرہ ہٹاتے اسے دیکھا تھا۔ یو ٹرسٹ می، یو ٹرسٹ
اون می، اس کا خوف دیکھتے اس کے ماتھے کو نرمی سے چومتے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بولو، اس کا ایک کندھے پر دھرا ہاتھ پکڑتے پوچھا تھا۔ بگڑی سی حالت میں گردن ہاں میں ہلائی تھی، پھر اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا تھا، مجھے ٹائم چاہیے ایکسیپٹ کرنے کو، پلیز میری سانس۔ اس کی شرٹ جھٹکے سے جھگڑتے آنسوؤں سے آخری حربہ استعمال کیا تھا۔ ایک لمحہ بھی نہیں۔ آئی نیڈ یو رائٹ ناؤ۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے ہلکا سا دانتوں تلے دبایا تھا، اپنی بات اور عمل سے اس کی سانس حلق میں اٹکا چکا تھا۔ آج رات خلاصی نہیں ملے گی۔ خوف سے اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑی تھی، جو اس کی جان آج صحیح معنوں میں لینے پہ تلا تھا۔ وشت، اس کے دوبارہ بلانے اور ٹوکنے پر اب غصہ آیا تھا۔ وشت، لمس وجدان شاہ، میری شدت برداشت کرنا تم پر فرض ہے۔ بہت ہلکان کر چکی ہو تم مجھے۔ نہیں، مزید نہیں، کیونکہ آج رات تمہارے طرف نکلتے سارے حساب بے پاک کرنے میں ڈارلنگ تمہیں کوئی بھی مزاحمت کام نہیں آنے والی۔ اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے جو اسے زور سے پکڑے تھی، شرٹ اتاری تھی۔ وہ کسی صورت نہیں اس کی سننے والا تھا۔ اب رائے فرار نہ پاتے اس کی پناہوں میں وہ بے قابو دھڑکنوں سے آنکھیں زور سے نیچے بیڈ شیٹ مٹھی میں بھیجے تھی۔ اس کے ہاتھ شیٹ سے ہٹاتے اپنی انگلیوں میں الجھائے تھے۔ I promise I will not hurt you, my love۔ سائیڈ ٹیبل بجھاتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ برستی بارش کی طرح اس کی شدتیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، جسے سہتے وہ بے حال سی ہو رہی تھی، اور اپنے ہر عمل سے یہ احساس اچھے سے دلا چکا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔